السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 41 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ آج میں حاضر ہوں عائشہ گل کی ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی قسط کے ساتھ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ارے بھائی پہلے کس سے سٹارٹ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ویب اسپیشل ناول تھا، مگر ہمیں ارجنٹ بیسس پر اسے یوٹیوب پر پبلش کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگ پھر بھی اعتراض نہ اٹھائیں تو چلیں کھل کے وجہ بتا دیتی ہوں کہ ہمارا یہ ناول چوری کیا جا رہا تھا اور باوجود کوشش کے بھی ہم اسے وہاں سے ریموو نہ کروا سکے، اس لیے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑا۔ ویب کے تمام ریڈرز 44 قسط کے منتظر ہیں، اس لیے ہم پہلی قسط سے سٹارٹ نہیں کر رہے کہ اس میں بہت وقت لگ جائے گا، سو ہم انہیں بنا مزید انتظار کروائے یہاں اگلے ایک ساتھ دیں گے۔ اور آپ سب ریڈرز کے لیے جو اس کی گزشتہ تمام اقساط کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی فائل میں اب تک کے تمام اقساط مل جائیں گی۔ امید ہے آپ سب کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ وہ گیا تو سوزین نے پلٹ کر خالی خالی نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑا کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ میری بیٹی، میری بیٹی، ان لفظوں کی گردان اس کے اطراف زور و شور سے ہونے لگی۔ ماما، آگے بڑھتی حالہ نے سوزین کے رک جانے پر اسے پکارا تو قبل سے کیا ضبط لفظ ماما پر ٹوٹ گیا۔ وہ جھکی اور دو سنوں بیٹھتی اسے اپنی باہوں میں بھرے بلک بلک کر رو پڑی۔ مناسب وقت دیکھ کر سب کو بتا دوں گا کہ حالہ میری بیٹی۔ التمش کے ملے جلے ایسے الفاظ اس کے سماعتوں میں گردش کرنے لگے تو تکلیف بڑھتی گئی اور آنسوؤں میں روانی آتی گئی۔ ماما جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوزین کو خود سے لپٹ کر یوں روتا دیکھ کر حالانکہ اپنی صورت بھی رونے والی ہو گئی تھی، اس نے رونے کا سبب پوچھا مگر سوزین کوئی جواب نہ دے سکی اور بس روتی ہی گئی۔ اسے شدت سے خود میں بھینچ رکھا تھا جسے چھوڑا تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ ماما روئیں مت پلیز۔ وہ ماں کی یوں رونے پر بے حد گھبرا گئی اور خود بھی رو پڑی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو سوزین ایک جھٹکے سے اسے الگ ہوئی۔ حالہ، ماما کی جان، آپ کیوں رونے لگیں؟ اس نے جلدی سے حالہ کے آنسو پونچھے۔ اس کے آنسوؤں کے آگے سوزین اپنی تکلیف بھول گئی اور تڑپ کر اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنا۔ کیونکہ آپ رو رہی ہیں ماما، اور وہ بھی اتنا زیادہ؟ اس نے وجہ بتائی تو سوزین نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھنے چاہے مگر حالہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر خود اپنی ننھی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ ڈونٹ کرائی لائک دس ماما، اٹ ہرٹس می۔ اس نے گزارش کی کہ وہ ایسا نہ روئے کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اوکے ماما کی جان، اب نہیں روں گی۔ سوزین اپنے آنسو پونچھتے اس کے ننھے ہاتھ شدت سے چومنے لگی تھی۔ مگر آپ رو کیوں رہی تھی؟ کیا آپ کو کسی نے ڈانٹا؟ نہیں بیٹا، کسی نے نہیں ڈانٹا، آپ کی ماما کے سر میں درد ہے نا، تو بس رونا آ گیا۔ آپ پریشان نہ ہو اور رونا نہیں ہے۔ حالہ دوبارہ نہ رو پڑے، یہی سوچ کر اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا۔ ماما، میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے اپنے ہاتھ سوزین کے ماتھے پر لے جانے چاہے تو سوزین نے روک دیا۔ نہیں میری جان، تو پھر میں آپ کو ٹیبلٹ دے دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے جب بھی آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کون سی میڈیسن کھاتی ہیں۔ وہ تفکر سے گویا ہوئی۔ اس کی پریشانی پہ سوزین کو اپنی وہ تکلیف کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی تھی جو سر میں نہیں، دراصل دل میں تھی۔ اس درد کا آرام اس میڈیسن سے بھی نہیں آئے گا حالہ، وہ بہت ہولے سے بولی مگر حالہ سن گئی تھی۔ تو پھر میں ڈیڈ کو کال کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے اندر کو بھاگی۔ ڈیڈ کو کال کیوں؟ سوزین بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیونکہ جب لاسٹ ٹائم آپ کے سر میں درد تھا تو ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ منٹوں میں یہ درد بھگا دیں گے۔ اس نے اپنے خالص معصومانہ انداز میں بتایا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ڈیڈ نے کیسے وہ درد بھگایا تھا؟ نہیں۔ وہ بیچارگی سے سرنفی میں ہلا گئی تو سوزین مدھم سے ہنس پڑی کیونکہ جس طرح وہ درد ارہم نے بھگایا تھا وہ سب حالہ کو بتانے والا نہیں تھا۔ ارہم کو تو بس موقع چاہیے ہوتا تھا اس پہ محبت نچھاور کرنے کا۔ تو کیا میں ڈیڈ کو بلاؤں؟ اس کی خاموشی پر حالہ نے امید طلب لہجے میں پوچھا۔ آپ کے ڈیڈ میرا درد کیا دور کریں گے حالہ؟ وہ تو خود اس وقت بڑا درد سہ رہے ہیں۔ وہ فقط سوچ کر رہ گئی اور آنکھوں میں آتی نمی کو سختی سے آنکھیں میچ کر واپس دھکیلتی حالہ کا انکار کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آج کا دن بہت سے آنسو اور تکلیف لے کر آیا تھا ان دونوں کے لیے۔ حالہ کے چلے جانے کا پہلے تو خوف تھا ہی مگر آج تو اس خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ الفاظ سوزین کے سماعتوں میں بازگشت کر رہے تھے کہ میں حالہ کو بہت جلد لے جاؤں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایزل، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ایزل کمرے کی لائٹس آف کی نیم اندھیرے میں بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے آغا فارس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہنے والے تھے، مگر تبھی نادیہ چلی آئیں اور اسے یوں آرام فرماتا دیکھ کر حیرتاً گویا ہوئی۔ ہم باہر تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم یہاں بنا کسی تیاری کے بیٹھی ہو، بلکہ لیٹی ہوئی ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اس کے کمرے کی لائٹس آن کی اور اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ ان کے پیچھے پیچھے اعجاز اور انم بھی چلے گئے۔ ماما، بابا، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ماما، بابا، آپ دونوں مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نادیہ چونکہ پاس تھیں تو ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ہم کیوں ناراض ہوں گے تم سے بھلا؟ وہ جانتی تھی کہ کیوں پوچھا جا رہا تھا، پھر بھی انجان بنی۔
آج جو بھی میں نے کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ دونوں کو شرمندہ ہونا پڑا، اس کے لیے I'm سوری ماما بابا۔ نادیہ کے قریب کھڑے اعجاز کو بھی دیکھتے ہوئے اس نے معافی مانگی تھی۔ بلا وجہ شرمندہ مت ہو ایزل، تم ہماری بیٹی ہو اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی کا ساتھی چننے کا پورا حق دے رکھا ہے۔ تمہیں التمش سے اس رشتے کی حیثیت سے قبول نہیں تھا تو تم نے کر دیا انکار، مگر بیٹا تھوڑا احساس کر لینا چاہیے تھا، وہ ہمارے مہمان تھے، آرام سے تحمل سے انگوٹھی اتار کر ان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ انہیں کافی برا لگا۔ جواب اعجاز کی طرف سے آیا۔ آخر میں انہوں نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں شرمندگی تو ہوئی ہی تھی اس کی اس حرکت سے۔ ایزل کیا کرتی، بس شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ آپ کے اس حق کے سبب بھی تو یہ اپنی منمانیاں کرتی پھرے گی بابا، اس حق کے پیچھے کہ میرے منگیتر کو مجھ سے چھین لے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ انم کا دل کسی سوکھی کلی کی مانند مرجھا گیا۔ وہ آغا اور ایزل دونوں سے بہت بدگمان ہو چکی تھی، اسے رہ رہ کر تڑپ اٹھ رہی تھی کہ کاش وہ انگوٹھی نہ اتارتی۔ ہمیں تمہارے انکار پر کوئی گرا نہیں، مگر تمہارے انداز پہ اعتراض ضرور تھا۔ اب کی بار نادیہ بولی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ماما، مجھے نہیں پتا کیسے ہو گیا مجھ سے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اچھا میری گڑیا تم رو تو مت، تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سے لگایا تھا۔ پکا نہیں ہے نا؟ اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اب کیا لکھ کر دیں ہم؟ ارے بھائی نہیں ہے ناراض، بھول جاؤ اس بات کو۔ نادیہ نے اسے مصنوعی گھوری ڈالتے ہوئے سر پر چپت لگائی تو وہ مدھم سا مسکرا دی۔ اچھا چلو اب اٹھو، ہاتھ منہ دھو اور ماما مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ جو اسے تیار ہونے کا کہنے والی تھی وہ انہیں ٹوک کر جانے سے انکار کر گئی۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ بہن نہ آئے۔ نادیہ کہاں سننے والی تھی، جبکہ اس کے انکار پر انم کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، جس بات کا اشارہ تھی کہ وہ کسی صورت اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اگر ماما بابا مان گئے تو ماما کوئی ایک بہن تو ہے نہیں ان کی، بہت سی بہنیں آ رہی ہوں گی، اگر ایک بہن نہیں جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ وہ منہ بسورتی بولی۔ مگر اس کا سب سے زیادہ پیار تم سے ہے، اور پھر تمہیں بھی تو کتنا چاؤ تھا اس کی شادی کا، پھر اب جانے سے انکار کیوں؟ ماما وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میری طبیعت کچھ ناساز ہے، مجھ سے ٹریول بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ وہ اس وقت واقعی بستر سے اٹھنے کو راضی نہ تھی، دل رو رہا تھا، ماتم کر رہا تھا۔ ایسے میں کیسے وہ کسی کی شادی کی خوشیاں مناتی؟ ہمیں کوئی 7 سمندر پار نہیں جانا ہے سر، صرف 2 گھنٹے کا سفر ہے، ذرا سا سفر نہیں کر سکتی تم؟ انم تو گویا کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، جبکہ انم کا ایسا رویہ ایزل کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج سے کبھی اس نے اس سے ایسے بات نہیں کی تھی، اور اب جب کر رہی تھی تو ایزل کو رونا آ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا بخار تو لگ تو رہا ہے۔ اعجاز نے فوراً آگے ہو کر اس کا ماتھا چھوا تھا۔ میں 2 تو کیا 1 گھنٹے کا سفر بھی نہیں کر سکتی آپی، مجھے اس وقت صرف آرام چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ منت طلب لہجے میں بولی تو اعجاز اور شائستہ دونوں سوچ میں پڑے۔ تم ہمارے ساتھ وہاں چلو، وہاں چل کر آرام کر لینا، تمہاری خالہ کا گھر ہے، کسی غیر کا نہیں جو انکمفرٹیبل محسوس کرو گی۔ میں تمہاری پیکنگ کرتی ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرو، اٹھو اٹھ جاؤ اب۔ انم باروب لہجے میں بولتی اس کے تیاری کرنے کو ہوئی، جبکہ کب سے لفظ تیاری سن کر ایزل کی اب برداشت جواب دے گئی۔ وہ گاڈ سے کاپی بس کر دیں، آپ کو شادی کی پڑی ہے، میرا کوئی احساس نہیں۔ کہہ بھی رہی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا پاؤں گی، نہیں اٹینڈ کر پاؤں گی اس طبیعت کے ساتھ فنکشنز۔ وہ خاصا چڑھ کر بولی تو انم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ وہ اس کو بدتمیزی سے جواب دے رہی ہے، مگر یہ سراسر اس کے اپنے سبب تھا۔ کب سے اس کی ایک ہی رٹ سن کر ایزل تنگ نہ آتی تو اور کیا کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں ہی بس کر دو۔ نادیہ نے دونوں کو نرمی سے ٹپٹ دیا، جبکہ انم جبڑے بھینج کر رہ گئی۔ اور پھر وہاں جا کر ہر طرف روشنیاں، بینڈ باجے اور مختلف رسمیں، اور پھر اپنی الگ تیاری۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، جب میں انجوائے ہی نہیں کر پاؤں گی تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ ایزل مزید بولی۔ ایزل ٹھیک کہہ رہی ہے نادیہ، تمہیں پتہ تو ہے اس کی طبیعت کا، کہیں زیادہ نہ بگڑ جائے۔ اس کا گھر رہنا ہی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی احمد کے نکاح کا فنکشن تو اٹینڈ کیا ہی ہے، پھر اگر مجبوری میں یہ والے نہیں کر سکتی تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ انسان کو اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے، نہ کہ یہ چیزیں کہ جن کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ اب اگر یہ نہیں جائے گی تو کون سا شادی رک جائے گی؟ ہم سب جا تو رہی ہیں، بچوں سے زیادہ ہمارا جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اعجاز ایزل کے نہ جانے پر رضامند ہوتے بولے تو انم کے دل پر گھونسا لگا، یہی تو ڈر تھا اسے، اور وہی پورا کر دیا گیا تھا۔ اس کی اتنی طبیعت خراب کیوں آخر رہتی ہے؟ اب مجھے سب سمجھ میں آنے لگے بابا، اس کی ہر طبیعت خرابی کے پیچھے وہ شخص تھا، یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ وہ تلخی کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اگر ایسا ہے بابا تو پھر میں بھی نہیں چاہتی۔ انم بھی کچھ ڈھیٹ پن سے بولی۔ کیوں تم کیوں نہیں جاؤ گی بلا وجہ ہی؟ نادیہ نے قبر اچکا کر استفسار کیا۔ کیونکہ یہ جو گھر رہے گی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں اس کے پاس کوئی تو ہونا چاہیے، گھر میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے اسے یہاں نہ روکنے کی صحیح کی گئی، مگر اب وہ جب نہ سنی گئی تو ان کے ساتھ ساتھ خود بھی رکنے کی کوشش جاری کی۔ ارے اکیلی کہاں ہوگی یہ؟ شائستہ کی طرف چلی جائے گی یا اسے یہاں بلا لے گی؟ ان کے ہوتے بھلا کیسی فکر؟ نادیہ مطمئن سی بولی، جبکہ انم کیا بتا دے کہ ان کے ہونے کی تو سب سے بڑی فکر ہے، سب سے بڑا خدشہ تھا جو تلوار کی مانند اس کے سر پر لمحہ بلمحہ لٹک رہا تھا۔ پر ماما انہیں بھی تو شادی میں آنا ہے، وہ آ گئی تو تب یہ کس کے پاس رکے گی؟ اور ویسے بھی آپ نے جب کہا ہے کہ آپ دونوں کا جانا زیادہ ضروری ہے، بچے نہ بھی جائیں تو خیر ہے، تو پھر نہیں جاتی، میں رک جاتی ہوں اس کے پاس ہی۔ وہ پرزور کوشش کر رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے کہ شائستہ نے پرسوں آنا ہے، مگر اللہ خیر کرے، ہلکا سا ہی بخار ہے، دیکھنا میری بیٹی آرام کرے گی، دوائی لے گی تو آج ہی اتر جائے گا، پھر آ جائے گی یہ بھی شائستہ اور فارس کے ساتھ ہی۔
وہ پیار سے ایزل کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ انم کی ہر کوشش بیکار جا رہی تھی، اور اگر نہ اترا تب یہ کس کے پاس رہے گی؟ وہ ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ اللہ خیر کرے، خیر کی بات کرو، اتر جائے گا انشاءاللہ، نادیہ نے ناگواریت سے اسے ٹوکا۔ مگر ماما آپ میرے لیے اس قدر فکر مند مت ہو، مگر میں پھپھو کے ساتھ نہ آ سکی اور ڈاریب کو اپنے پاس بلا لوں گی، میں اکیلی بالکل نہیں ہوں گی، آپ کی فکر دل سے نکال دیں۔ وہ جو انم کے سابقہ رویے پر اندر ہی اندر رو رہی تھی، اب اس کی اس قدر فکر پر نہال سی ہو گئی اور پیار سے بولی، مگر وہ نادان انجان تھی کہ یہ فکر ہرگز نہیں ہے۔ اسے ساتھ لے جانے یا اس کے پاس رکنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اس کی محبت کو اس سے دور رکھنا۔ ایزل جتنے پیار سے بولی، انم اتنا ہی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ چلو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آج مہندی نہ ہوتی تو کل نکل جاتے ہم، کیونکہ موسم کی تیور بھی کافی خراب ہے، مگر جانا بھی ضروری ہے، اعجاز بولے۔ اور نہیں تو کیا، شادی کی 100 مصروفیات ہونے کے باوجود بھی احمد اور نصرت کا فون آ چکے کہ ہم لوگ ابھی تک پہنچے نہیں۔ دور کے رشتہ دار کل پرسوں سے آ کر بیٹھے ہیں، اور ہم اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی عین مہندی والے دن جا رہے ہیں، وہ بھی اتنی دیر لگا کر۔ جاتے جاتے ہمیں شام ہو جائے گی۔ نادیہ کو پھر سے وقت کی فکر ستانے لگی۔ ماما آپ لوگ آج چلے جائیں، میں اور ایزل کل آ جائیں گے۔ کہہ دیجیے گا کہ ایزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انم اس کے پاس رک گئی، اس کا خیال رکھوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، پھر ہم سیدھا شادی ہال ہی آ جائیں گے۔ اور انم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح بھی وہ بس ایزل کو لے چلے یا خود رک جائے۔ تب بھی اتنی کوشش اور سب کے بولنے کے بعد بھی وہ اپنی بات سے ذرا بھر بھی پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کرو، ہمیں بھی یہیں بٹھا لو، ہم بھی نہیں جاتے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لو پکڑو فون اور کر کے کہہ دو اپنی خالہ کو کہ نہیں آ رہے ہم شادی پہ، نہ آج نہ کل نہیں پرسوں۔ نادیہ کو اب کے انم کی مسلسل کی بحث پہ غصہ آ گیا تو غصے سے بول اٹھی۔ ان کے غصے پہ انم کی کب سے بولتی زبان کو بریک لگی، وہ اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ کب سے فضول کی بحث شروع کی ہوئی ہے، کہہ بھی دیا کہ جب شائستہ اور فارض ہیں تو کیسی فکر، مگر پھر ایک ہی رٹ کہ میں رک جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، بیٹھی رہو گی۔ وہ مشتعل سے کہتی بیڈ سے اٹھنے کو دی جب ایزل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ آئی ایم سوری ماما، یہ ساری بحث میری وجہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ڈبڈباتی آنکھیں لیے اٹھنے کو ہوئی جب نادیہ اور اعجاز نے بیک وقت اسے روک دیا۔ ایزل بیٹا تم کیوں اٹھ رہی ہو، بیٹھی رہو بلکہ لیٹ جاؤ تم۔ نادیہ نے اسے زبردستی لٹانا چاہا۔ انم بیٹا یہ کیا بچپن ہے، کیوں اپنی ماں کو تنگ کر رہی ہو، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں کہ برابر میں اس کی پھپھو کا گھر ہے، پھر بھی بلا وجہ ہی رکنے کی ضد کر رہی ہو۔ ایزل تو جا نہیں سکتی، مگر تم تو ہمارے ساتھ چلو، فنکشن انجوائے کرو، تمہارے خالہ زاد کی شادی ہے، ایسا نہیں لگتا کہ بس ہم دونوں جائیں، جبکہ تم لوگوں سے ہی تو رونق لگے گی ادھر۔ نادیہ کی نسبت اعجاز نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیوں تو نادیہ کی یہ دھمکی کافی تھی کہ نہیں جانا تو مت جاؤ، کیونکہ ان کی دھمکی پہ وہ ضدی ڈھیٹ بن کر رک جاتی تو ان کی ناراضگی اٹھاتی۔ جی بابا، وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اچھا ایزل ہم جا رہے ہیں، ابھی تو لیٹ ہی رہو، آرام کرو، مگر رات میں اپنی پھپھو کی طرف جا کر سو جانا یا انہیں یہاں بلا لینا، کھانا کھا لینا اور دوائی بھی، لاپرواہی مت کرنا۔ نادیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے نیم گرم ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جی ماما، وہ فرما برداری سے بولی۔ اپنا خیال رکھنا میرے بچے، جو ماما نے کہا ہے وہی کرنا، ورنہ واپس آ کر بہت ڈانٹوں گا۔ اعجاز آخر میں خیر سنجیدگی سے بولے تو وہ ہنس پڑی چاہتی تھی ڈانٹ بالکل نہیں پڑی کہ انہوں نے اسے آخری بار کب ڈانٹ پلائی کہ نہ انہیں یاد تھا نہ ہی ایزل کو۔ اوکے بابا، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو آ جاؤ نادیہ بیٹا تم بھی آ جاؤ، چلو آ جاؤ نادیہ بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ وہ پیار سے ایزل کی گال کو چھوتے پیچھے ہٹے اور نادیہ اور انم کو آنے کا کہتے کمرے سے نکل گئی۔ نادیہ بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی، جبکہ انم اپنی جگہ کھڑی ایزل کو عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بڑی دیر لگا دی آنے میں، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کب سے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں؟ التمش لاؤنج میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ٹاکرا ہی رانیہ سے ہوا۔ ہم مطلب کیا ماما پاپا آ گئے؟ وہ سوزین کے گھر سے نکلا تو پھر حالہ سے ہٹنے کے بعد سارا دھیان ایزل کی طرف جا پہنچا۔ نہ جانے ماما پاپا گھر آ چکے ہوں گے یا نہیں، نہ جانے کیا بنا ہوگا رشتے کا، یہی سوچتا وہ گھر لوٹا اور اب رانیہ کی باتیں بے صبرے پن سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہ تو کب کے آ گئے اور تمہارے لیے دھماکے دار نیوز لے کر لوٹے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ مانی خیز مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولی۔ کیسی خبر؟ اسے صبر نہ ہوا تو یہیں کھڑے کھڑے اس سے پوچھ ڈالا۔ یہ تو تم انہی کے منہ سے جا کر سن لو، شانے چکا کر کہتی وہ اس سے بھی پہلے نرمین اور مکرم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو التمش نے بھی عجلت میں اس کے پیچھے قدم اٹھائے۔ ماما پاپا آپ لوگ کب آئے اور کیا بات ہوئی، کیا کہا ان لوگوں نے؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا۔ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے مکرم نے اس سے اتنی دیر کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ وہ میں ایک دوست کی طرف تھا۔ وہ اس سوال پر کچھ ہڑبڑا سا گیا، حالانکہ اس گھبراہٹ کی ضرورت نہ تھی، مگر وہ تو جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس سے مل کر آ رہا ہے، تبھی گھبرا گیا، بھلے کوئی اور جانتا ہو یا نہ ہو۔ ایسے موسم میں تمہارے دوست کی طرف جانے کی کیا سوچی؟ مکرم شاہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے یا دے نہیں پا رہے تھے، تبھی بات گھما کر بار بار اس کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک کام تھا اسے، وہ بھی ان کے سوالات پر الجھ سا گیا، کیونکہ آج سے قبل تو انہوں نے یوں پوچھ گچھ نہ کی تھی۔ کیسا کام؟ بات کو خامخواہ کا طول دیتا ایک اور سوال آیا تو یہاں التمش کچھ چھیڑا تھا، جبکہ رانیہ مکرم کا التمش کے رشتے والے ٹاپک سے اجتناب خوب سمجھ رہی تھی۔ اوفو پاپا، کہہ تو رہا ہوں کہ بس تھا ایک کام، ان باتوں کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں نا کہ کیا کہا ان لوگوں نے؟ وہ بے چینی سے لبریز لہجے میں گویا ہوا، استفہامیہ نگاہوں دونوں پر ٹکی تھی۔
کہ کوئی ایک تو جواب دے. ان سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو. ارے میں بتاتی ہوں کہ کیا جواب دیا تمہارے ان ہوتوں سوتوں نے. اس سے قبل کے مکرم مناسب لفظوں میں اسے انکار کی آگاہی دیتے نرمین جو کب سے بھری بیٹھی تھی تڑق کر بول اٹھی. آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں ماما؟ ان کے غصیلے لب و لہجے پہ ٹھٹکا تھا. ایسے نہ بولو تو اور کیسے بولوں؟ ارے اس سے بھی کڑوا بولنے کو دل چاہ رہا ہے میرا. وہ لہجے میں ہموست لیے بولی تو التمش کا ماتھا بری طرح ٹھنکا. کیوں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کچھ تو بتائیں پلیز. آواز کو بلند کرتے اس نے تندخوئی سے استفسار کیا. بتانے لائق چھوڑا نہیں انہوں نے، مگر پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ تمہاری اس محبوبہ نے اس رشتے سے حامی بھرنے کے بجائے صاف صاف انکار کر دیا. وہ لفظ محبوب کو خاصا چبا کر یوں بولی جسے لفظ نہیں بلکہ محبوبہ کو ہی چبا ڈالا. مکرم نے اس پہ انہیں قدرے ناگوار اور سخت نظروں سے گھورا تھا، جبکہ التمش یہ جواب سن کر اس وقت جسے شوق میں چلا گیا تھا. وٹ؟ انکار؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. نرمین کے الفاظ اس پہ بم کی طرح پھٹے. وہ یہ سننے کی امید تو ہرگز نہیں رکھتا تھا. اسے تو یقین تھا کہ پکی ہاں ہی ہوگی، مگر پھر بھی فطرتی تجسس اور بے چینی کے سبب پوچھ بیٹھا. مگر جو جواب ملا اس کے بعد تو اسے بے یقینی اور حیرت کا قدرے زوردار جھٹکا لگا تھا. ایزل نے انکار کر دیا؟ وہ استجابی پن سے ٹھہر ٹھہر کر بولا. ہاں انکار، اور وہ بھی تمہارے ماں باپ کے منہ پر. ارے اتنے پیار سے، مان سے اور چاؤ سے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، مگر اس نے اگلے ہی لمحے وہ انگوٹھی اتار کر میز پر دے ماری اور کہہ دیا کہ مجھے تو نہیں کرنی ہے منگنی. اپنی بے عزتی پر وہ بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی؟ وہاں سے تو آقا فارس نے 2-4 سنا کر چلتا کیا، مگر یہاں بیٹے کے سامنے وہ چپ نہیں رہنے والی تھی. جیب بھر کر اپنی بھڑاس نکالی تھی، جبکہ بیٹا تو یہ سب جان کر ششتر ہی رہ گیا تھا. رانیہ نے واقعی ٹھیک کہا تھا. یہ خبر ایسی تھی کہ وہ سن کر دنگ رہ گیا. انگوٹھی اتار پھینکی؟ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ماما؟ کیا اس نے واقعی ایسا کیا؟ اس کے لہجے میں حیرت کی شدت واضح تھی. ایزل سے انکار اور ایسی حرکت کی اسے بالکل بھی توقع نہ تھی. 100% سچ ہی کہہ رہی ہوں. بھلا جھوٹ بولنے کی مجھے کیا ضرورت؟ اگر یقین نہیں آتا نا تو اپنے باپ سے پوچھ لو کہ کیسے انکار ہمارے منہ پر مارا ہے اس نے. آپ کی نرمین نے گیند مکرم کی جانب اچھالی تو التمش نے ابھی بھی اس امید کے تحت ان کی طرف دیکھا کہ شاید وہ نرمین کی سبھی باتوں کی تردید کر دیں، مگر ایسا نہ ہوا. تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ تمہیں نئے رشتے کی حیثیت سے قبول نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے اس کی امید کو پیروں تلے کچل ڈالا تو وہ چند ثانیوں کو ہکا بکا بس انہیں دیکھتا گیا. قبول نہیں کر سکتی؟ انکار کر ڈالا؟ وہ بے حواسی کی طرف جاتا عجیب لہجے میں بڑبڑایا. تم نے انکار کر ڈالا؟ مجھے انکار؟ وہ چہرہ جہاں کچھ دیر کا بھی بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے، وہاں اب غیظ و غضب پوری طرح سے ناچ اٹھا. ایزل نے انکار کر دیا؟ اس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے بے مہری سے اتار پھینکی تھی. یہ جان کر اس کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے. تن بدن میں ان شراروں سے آگ جل اٹھی. غصے کی شدت سے چہرے اور بازوؤں کی نیلی رگیں تن آئیں. بڑا کہتے پھر رہے تھے کہ ایزل سے شادی کروں گا، بس اسی کی مالا جپ رہے تھے. لو اب دیکھ لو کیا کیا ہے اس لڑکی نے. ارے ذلیل کر کے رکھ دیا ہمیں تو سب کے سامنے. ہمیں پتا ہوتا کہ ایسا کرے گی وہ تو ہم تو کبھی بھی نہ جاتے رشتہ لے کر. وہ خود کیا کم تھی کہ اس کی حمایتی بھی ساتھ ہی چلا آیا. کہنے لگا کہ یہ اس کا حق ہے وہ ایک چھوڑ 100 بار انکار کرے. ارے جب انکار کرنا ہی تھا تو پہلے کر دیتی. ہم یہاں مبارکباد دے رہے ہیں اور وہاں وہ انگوٹھی منہ پہ مار رہی ہے. اور اس کا وہ سب سے بڑا حمایتی اسے طور طریقے سمجھانے کے بجائے الٹا ہمیں سبق پڑھانے لگا. سسرالیوں کا چمچہ کہیں کا. مسلسل زہر اگل رہی تھی، جبکہ التمش کا اشتعال پن یہ جان کر کہ وہاں آقا فارس پہ موجود تھے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا تھا. اس کا وجود ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک ایسی آگ سے بھرتا جا رہا تھا جو اگر بروقت نہ نکلی تو وہ یقیناً اپنے آپ کو ہی اس کے اندر جلا کر راکھ کر ڈالتا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. فارز ہوتا کون ہے تمہارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا؟ اور تم ایزل، اچھا نہیں کیا تم نے انکار کر کے. تمہیں کیا لگتا ہے یوں انکار کر کے میرے ماں باپ اور خاص کر میری انسلٹ کر کے تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے اور مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے. وہ بھینچے لہجے میں ایک لفظ چبا کر بولا. اہانت کا احساس بری طرح اس پہ کوڑے برسا رہا تھا. نرمین خبردار جب اپنا منہ کھولا تم نے. پاگل ہو گئی اور دیکھ نہیں رہی اپنی بیٹی کی حالت؟ مکرم نے خوشمگی نگاہوں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے وارننگ بھرے انداز میں کہا اور ایک نظر التمش کی طرف ڈالنے کا کہا جس کا چہرہ غصے اور ہتک کے سبب سرخ پڑ چکا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا. یہ کیسا تمانچہ مارا تھا ایزل نے اس کے منہ پر؟ پہلے اسے دوستی ختم کی پھر دوبارہ قائم کر لی. پہلے اس رشتے کی حامی بھری اور منہ پر ہی انکار دے مارا. اپنی یہ تصویر اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. نرمین نے اس کے غضبناک چہرے کی جانب دیکھا تو واقعی وہیں کی وہیں لب بستہ رہ گئی. اپنی بھڑاس نکالنے کے چکر میں وہ التمش کے اندر ایک ایسا لاوا بھر گئی تھی جو پھٹتا تو پھر اس کی زد میں صرف التمش ہی نہیں بلکہ باقی سب کا وجود بھی آتا. یہ لاوا پھٹتا تو سب کے وجود کی دھجیاں بکھیر دیتا. تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. مجھے انکار کر کے جو تم نے میری محبت کی توہین کی ہے اس کا بدلہ میں چھوڑوں گا نہیں. تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور یہ جواب تم مجھے آج ہی دو گی. اس کے ماں باپ ایزل کی طرف سے اس کے لیے جو ذلت لے کر آئے تھے وہ سہنا اسے دو بھر ہونے لگا. اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹنے کو آیا تھا تو اس نے اپنا جواب جاننے کے لیے پیچھے کو قدم اٹھائے. مزید کچھ سنے اور بولے بنا اس نے کمرے سے نکلنا چاہا، مگر تبھی رانیہ کے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے جنہوں نے التمش کے اندر کا دیو لمحے بھر میں اس کے وجود کے اوپر حاوی کر دیا.
بہت دم بڑھتے تھے اس سے محبت کا، بڑا مر رہے تھے اس ایزل پہ، مگر دکھا دے نا تمہاری ایزل نے اپنی اوقات۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہی ایزل تھی نا جس کے پیچھے مجھے بے وقت کیا، میری مرضی کو 2 کوڑی کا کیا۔ دیکھ لو، آج اسی ایزل نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پیارے ماں باپ کو بھی 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ مگر یو نو واٹ، تم اسی لائق ہو۔ نرمین خاموش کیا ہوئی، کب سے لب بستہ کھڑی رانیہ کو جیسے چھوٹ مل گئی، کب سے منتظر تھی وہ اپنی اسی روز کی بے وقتی کا بدلہ لینے کی۔ اب موقع میسر آیا تو جی بھر کر اس کا تمسخر اڑانا چاہا، مگر ابھی چند جملے ہی بولے تھے کہ التمش تن پن کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازوؤں پر انگلیاں گاڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے دیوار سے دے مارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور بلڈی ماؤتھ۔ اگر مزید ایک لفظ یہ بولی تو یہیں زندہ گاڑ کر رکھ دوں گا جاہل عورت۔ اس کا منہ زور سے دبوچے ہوئے کسی زہریلے ناک کے مانند پھنکار اٹھا۔ وہ جب شدید غصے میں آتا تھا تو پھر سب بھول جاتا تھا، پاگل نفسیاتی ہو جاتا تھا۔ التمش کیا کر رہی ہوگی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ مکرم فوراً سے قبل اٹھ کر اسے چھڑوانے آئے۔ نرمین بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ابھی کہ ابھی چھوڑو اسے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ مکرم بھی جلال میں آتے چلا اٹھے تو التمش نے جھٹکا دے کر اسے آزاد کیا۔ اس کی گرفت پہ درد سے تڑپتی رانیہ نے آزاد ہوتے ہی اپنے جبڑے کو دبانا شروع کر دیا جو بری طرح تڑک رہا تھا۔ اپنے ساتھ التمش کا ایسا جارحانہ روپ دیکھ کر رانیہ بھی اشتعال میں آ گئی اور آزاد ہوتے ہی پھر سے چلا اٹھی۔ جاہل میں نہیں، جاہل تم ہو، پاگل ہو، نفسیاتی ہو، اور اسی لیے ایزل نے انکار کیا ہوگا کہ تم جیسے پاگل کے ساتھ وہ چٹاخ۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کر پاتی التمش کا ہاتھ اٹھا اور اس کے تڑکتے ہوئے جبڑے کو مزید توڑ کر رکھ دیا۔ ایک زوردار تمانچہ تھا جو اس کے ہاتھوں رانیہ کے چہرے پر پڑا تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ مکرم نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ دماغ تو نہیں ضائع ہو گیا تمہارا؟ کیا جہالت ہے یہ؟ نرمین جلدی سے آگے بڑھی اور رانیہ کو محبت سے اپنے ساتھ لگایا تو مکرم اسے چھوڑے التمش کے روبرو ہوئے۔ اس کا جاہلانہ پن آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ سنا نہیں کیا بکواس کی اس نے؟ اور اگر نہیں چاہتی تو اسے کہہ دیں کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہے۔ اسی کی منحوسیت ہے جو میری خوشی میرے در پر دستک دیتی رہ گئی۔ وہ باپ کے سامنے بھی اپنی اونچی آواز نہ کر پایا تھا اور ہائی ہوئے پارے سمیت بپھر کر بولا جبکہ رانیہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، اس وقت تم واقعی کسی پاگل نفسیاتی سے کم نہیں لگ رہے، اور اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ اسے وارننگ دی گئی۔ ہمیشہ تم اپنی من مرضیاں کرتے آئے ہو، ہر بار ان من مانیوں کا برا انجام تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھگتنا پڑے، مگر میں ہمیشہ تمہارا لحاظ کرتا رہا، پر اب نہیں کروں گا۔ ایک رشتے سے انکار ہی تو ہوا، زندگی تو ختم نہیں ہو گئی، اس پہ اتنا پاگل پن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے بچے نہیں ہو تم جو اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرو۔ آج ایک عرصے بعد مکرم التمش پہ اس طرح بھڑک رہے تھے، نرمین بھی خاموش کھڑی تھی کہ وہ بجا تھے۔ میرے لیے وہ میری زندگی کی مانندی ہے، یوں سمجھے کہ زندگی ختم ہوئی ہے۔ بہت غلط کیا اس نے میرے ساتھ، اور میں اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو بخشتا ہرگز نہیں ہوں۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں دھجیاں اڑائی میرے پیار کی، میرے احساسات کی؟ اس کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ یہ جواب دیے بنا چھوڑوں گا نہیں اسے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتا خطرناک تاثرات اور ارادے لیے وہ تنفن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اب اس ساری بکواس کا کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ چھوڑو گے نہیں اسے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ رکو۔ مکرم اسے آوازیں دیتے رہ گئے جبکہ وہ دہلیز پار کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایزل کے پاس گیا۔ ارے آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، اس کے پاگل پن سے تو آپ واقف ہیں، کہیں کوئی فساد کھڑا نہ ہو جائے۔ نرمین تفکر سے گویا ہوئی جبکہ روتی ہوئی رانیہ التمش کے جاتے خود سے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا تمہیں دکھائی اور سنائی نہیں دیا کہ میں نے اسے روکا مگر وہ رکا نہیں؟ اور اس کے پاگل پن سے تو تم بھی اچھی طرح واقف ہو، پھر آخر کیوں یہ سب تماشا لگوایا؟ اس سارے جھگڑے فساد کی جڑ تم ہو، اور بھڑکاؤ سے دیکھ لیا اپنی بھڑاس نکالنے کا انجام۔ یہ سب تم دوسرے طریقے سے بھی بتا سکتی تھی، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اس کے گھر والے راضی نہیں اور ایزل ان کی مرضی کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتی، مگر نہیں، تم تو سدا کی بیوقوف اور بد دماغ عورت، بس اپنے دل کو تسکین پہنچانی ہے بھڑاس نکال کے، پھر چاہے اس کا نتیجہ جو مرضی نکلے۔ مکرم ان پہ چڑھ دوڑے اور کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے، یہ سارا تماشا انہی کے لگائی گئی تیلی کے سبب شروع ہوا تھا۔ مجھے کہاں اندازہ تھا کہ وہ اتنا ہی مرا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کے انکار سن کر پاگل ہی ہو جائے گا۔ خیر یہ سب چھوڑیں، اس کا پتہ کریں، نہ جانے وہاں جا کر کیا گل کھلائے گا۔ نرمین تو واقعی پچھتائی اپنی بھڑاس نکال کر، انہیں رہ کر یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ نامعلوم التمش وہاں جا کر کیا پاگل پن کرے گا۔ ضرورت نہیں مجھے پتہ کرنے یا اس کے پیچھے جانے کی، اس کا وہاں جانا بے فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی تک شادی کے لیے نکل چکے ہوں گے۔ 4-5 دنوں بعد وہ لوٹیں گے اور تب تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جو بات نرمین بھول چکی تھی وہ مکرم کو یاد تھی، انہیں بھی یاد دلائی گئی تو انہیں کچھ تسلی ہوئی، مگر پھر بھی پریشانی تو وہ انہیں بھی دے گیا تھا اور اب دھیان بس اسی میں اٹکا رہنا تھا۔ میں رانیہ کو لے کر آئی، اس بیچاری پر تو بلا وجہ اتنا غصہ کر ڈالا اس نے۔ نرمین کو رانیہ کا خیال آیا تو جلدی سے باہر نکل گئی۔ اتنی بھی بیچاری نہیں ہے، اس تماشے میں کچھ کم ہاتھ اس کا بھی نہیں، تم پہ ہی گئی ہے وہ بھی۔ جبکہ مکرم پیچھے سے اونچا سا بڑبڑائے بھلے التمش کے سامنے رانیہ کا بچاؤ کر کے التمش بھی سارا غصہ جھاڑا، مگر اسے بھڑکانے میں قصوروار وہ رانیہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے فارس؟ آقا فارس چہرے پہ حد درجہ یاسیت لیے لاؤنج میں داخل ہوئے تو صوفے پر بیٹھی شائستہ نے پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ سر سے کیپ اتار کر صوفے سے پھینکتے خود بھی دھڑام سے گر گئے اور گردن پیچھے کو ڈھلکا کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ آرام سے بیٹھو، سر پر چوٹ آئی ہے، کیوں اتنی لاپرواہیاں کرتے پھر رہے ہو؟ وہ جواب دینے سے قبل انہیں ان کی لاپرواہی پر ٹوک گئی۔ سر پہ نہیں ماما، چوٹ تو اس دل پر آئی ہے، آخر کیوں بھول جاتی ہیں آپ؟ وہ شکوہ کرا نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا بات نہیں ہو سکی ایزل سے؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا بیٹے کے اترے ہوئے موڈ کا۔ ہو جاتی تو کیا آپ کو میں یوں شکستہ حال دکھائی دیتا؟ انہوں نے اپنا الٹا سوال کیا، مگر شائستہ سمجھ گئی جب بات نہیں ہوئی تو پھر وہاں اتنی دیر کیوں لگا دی، مگر بس دیری کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ آپ جانتی ہیں جب میں نے اس دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ وہ ذرا سا اٹھ کر بیٹھے اور سب ان کے گوش گزارنا چاہا۔ کیا دیکھا؟ شائستہ نے انجانے پن کے تاثرات لیے استفسار کیا، اسے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتے ہوئے۔ وہ بولے تو شائستہ کے چہرے سے انجانے پن کے تاثرات ہٹے اور وہ بری طرح ٹھٹک کرے گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ سمجھ تو رہی تھی مگر اتنی جلدی کہ انہیں امید نہیں تھی ایزل سے۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایزل میری ضد میں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرے گی، بلکہ مجھے تو اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ اس کے نام کی انگوٹھی پہن رہی تھی اور مجھے لگا جیسے میرا دل یہیں پھٹ جائے گا، یوں لگ رہا جیسے اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ انگوٹھی میری سانسوں میں خلل ڈالنے لگی تھی ماما، مجھے لگا جیسے میں اللہ نہ کرے فارس، ایسی باتیں مت کرو میرے بچے۔ شائستہ کا اپنا دل پھٹنے کو ہوا تو جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروا دیا۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ اپنے دل پر گزری بتانے کو میرے پاس یہی الفاظ ہیں ماما، بلکہ میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں۔ کیا نہیں گزری میرے پہ، یہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بیچارگی سے گویا ہوا جبکہ شائستہ کا دماغ لفظ انگوٹھی پہ اٹکا ہوا تھا کہ اگر ایزل نے انگوٹھی پہن لی تھی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ التمش سے رشتہ جوڑ چکی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ نہیں ماما، وہ بس میری ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے، تبھی اس نے وہ انگوٹھی 1 منٹ سے زیادہ اپنی انگلی میں نہیں رہنے دی۔ ہاں ماما، اس نے انکار کر ڈالا، اس نے خود کو میرے لیے سنبھال لیا۔ وہ نمی بھرے لہجے میں مسکرا کر بولے تو شائستہ نے رکی ہوئی سانس خارج کی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو اپنے بیٹے کو کیسے سنبھال پاتی۔ مگر اب بس یہی شکوہ ہے اس سے کہ وہ میری بات کیوں نہیں سنتی۔ جب وہ میرا اظہار محبت سننا چاہتی تھی تب میں نے لب بستہ کر رکھے تھے، اور اب جب میں مچل رہا ہوں اسے اپنی محبت سے آگاہ کرنے کے لیے تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ پاس آتی تھی تو میں دور بھاگتا رہا، اور اب جب میں اس کے پاس جانا چاہ رہا ہوں تو وہ دور بھاگ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی کیے کی سزا بھگت رہا ہوں، اور واقعی سزا ہی تو بھگت رہا ہوں، جتنا اس سے تڑپایا ہے اب خود بھی تو تڑپنا پڑے گا ہی۔ وہ تلخی بھری ہنسی ہنسے۔ ایسے سوچ کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ فارس، اس نے انکار کر دیا، یہ سوچ کر پرسکون ہو جاؤ۔ اور کیا ہوا؟ ابھی تمہاری بات نہیں سنی، تم دوبارہ کر لینا، آخر کب تک نہیں سنے گی؟ شائستہ نے انہیں سوچوں کے بوجھ سے نکل کر کچھ ریلیکس ہونے کو کہا۔ ریلیکس تو وہ کچھ حد تک تھے کیونکہ التمش نامی بلا ٹل چکی تھی، اب بس ایزل سے بات کرنا ضروری تھا۔ میری منتوں کے بعد وہ بالآخر سننے کو تیار ہو گئی تھی ماما، مگر آپ اس کی اس لاڈلی انم کی حرکت یاد آئی تو دانت کچا کر رہ گئے۔ کیا کیا انم نے؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا۔ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے، ورنہ میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل گیا اس کے لیے تو آپ کو برا لگ جائے گا، وہ تندی اور تلخی سے کہتے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ کڑواہٹ سراسر انم کے لیے ہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا کر دیا اس نے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ میں آج اگر ایزل کو سب بتاتے رہ گیا تو صرف اور صرف آپ کی اس لاڈلی کے سبب، بس آپ اتنا جان لیں کہ مجھے اس سے ایسی توقع نہیں تھی، تعصب بھرے لہجے میں بولے۔ افسوس ہو رہا تھا انہیں انم کی حرکت پر۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، مزید کوئی بات نہیں کرنی مجھے۔ اس سے قبل کہ شائستہ پھر سے وہی سوال اٹھاتی کہ کیا کیا اس نے، انہیں منہ کھولتا دیکھ کر وہ جلدی سے بول کر زینوں کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ بستر پر موجود ہونے کی بجائے ٹیرس پر کھڑی برستی بارش میں بھیگتے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی کل متا رہتی تھی۔ یہ کیسا حزن و رنج تھا۔ اس کی آنکھوں میں بارش کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں، دونوں طرف ہی برسات تیزی سے ہو رہی تھی۔ ایزل سوچنے لگی کہ صبح سے مسلسل برسنے والی بارش نے بھی اتنا پانی نہیں بہایا ہوگا جتنا اس نے دن رات بہا ڈالا ہے۔ تم کس غم میں صبح سے برس رہی ہو؟ رک کیوں نہیں جاتی؟ آخر میں اپنے غم پہ ماتم کروں یا تمہارے برسنے پہ؟ تمہارا ایک ایک قطرہ میرے دل پہ تپتے شعلے کی مانند گر رہا ہے۔ میں تنہا ہوں، اندر سے اجڑ چکی ہوں، میرا دل ویران پڑا ہے، مسمار شدہ ہو چکی ہوں، اور ایسے میں کیسے برداشت کروں ایسے موسم کو؟ چلی جاؤ پلیز، مت برسو اتنا کہ پرانے دنوں کو یاد کر کر کے میرا دل تڑپتے رہے، مت برسو اتنا۔ وہ جل رہی تھی، شدید جل رہی تھی۔ اس بارش سے اس کا دل ویران پڑا تھا، اس کا محبوب اس کے ساتھ نہ تھا، اس کے پاس نہ تھا، اور سب سے بڑی بات اس کا نہ تھا۔ ایسے میں اس رومانٹک موسم کو وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ کمکموں کی تابانی میں نہائے اسی گھر کے لان میں اور کرسیوں کو دیکھ رہی تھی جب کچھ یاد آیا تھا۔ بیٹھ ہی نہ جاؤں نہ میں بیٹھوں گی نہ آپ کو بیٹھنے دوں گی۔ پڑھ پڑھ کے میرا دماغ خشک ہو پڑا ہے، اس لیے بارش میں تو آج بھیگوں گی ہی۔ چلے اٹھیں گے، شاباش۔
اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسی لان میں انہی کرسیوں پر میں سے ایک پر بیٹھی ایگزامس کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تب وہ کیسے کھلکھلائی تھی اور زبردستی آقا فارس کو کھینچتے کھلے آسمان تلے لے آئی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ گھومے نا، بالکل ایسے باہیں کھول کر، قسم سے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ کیا کہ سر جھاڑ منہ پھاڑ بت بنے بندہ بس بارش میں کھڑا رہے۔ وہ انہیں لے تو آئی تھی مگر وہ بت بنے کھڑے رہے، اور تب کیسے اس نے انہیں بارش میں انجوائے کرنا سکھایا۔ وہ جیسے جیسے کہتی گئی وہ ویسا ویسا کرتے گئے۔ کاش آپ میری یہ باتیں بھی مان لیتے، بالکل ویسے ہی جیسے میں پہلے مانتے آئے تھے۔ کیسے ہنس کر ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بات پوری کر دیا کرتے تھے۔ کاش مجھے خالی ہاتھ نہ کرتے تو آج یہ موسم مجھے سکون بخشتا، مگر اس نے تو میری وحشت کو اور بھی بڑھا دیا۔ روتی ہوئی وہ کھوئی کھوئی سی بولی جب اسے گزرے دن شدت سے یاد آ رہے تھے جب وہ آغا فارس کے ساتھ ایسے موسم کو انجوائے کیا کرتی تھی۔ کتنے حسین دن تھے وہ، مگر افسوس اب وہ صرف خواب بن کر ہی رہ گئے تھے۔ ایسا موسم تو اب آئے روز دیکھنے کو ملے گا، سو کچھ لطف آئندہ کے لیے بھی بچا لو اور اندر چلو۔ موسم بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور لطف بھی بچا رکھا ہے، مگر آپ ہی میسر نہیں آتے، آپ ہی نے رخ موڑ لیا۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ آقا کی زندگی میں جتنی خوشی مجھے آپ نے دی ہے اتنا ہی دکھ بھی آپ نے ہی دیا۔ آسمان کی جانب دیکھتی وہ اس شخص کی رب سے شکایت کر رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پہ چونکی اور اٹھا ہوا سر جھکا کر دروازے کی جانب دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ جو بھی تھا کافی بے صبرا لگ رہا تھا، تبھی بیل دیے ہی جا رہا تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ بڑبڑائی کہ ایسے موسم میں کون چلا آیا؟ ایزل کی سوچوں میں تو خلل پڑ ہی چکا تھا، تبھی کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی تاکہ خان بابا کو باہر دیکھنے کا کہے، کیونکہ بارش میں بھیگ کر دروازے تک جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مگر جب وہ لاؤنج کے دروازے تک آئی تو خان بابا کو گیٹ کھولے کسی سے بات کرتے پایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس تیز طوفانی بارش میں بھیگتا اس کے دروازے پر کھڑا کب سے بیل پہ بیل دیے جا رہا تھا۔ بارش کے سبب چوکیدار اپنے کوارٹر میں موجود تھا، مگر بیل کی آواز سن کر چھتری لیے چلا آیا تھا۔ ارے التمش بیٹا تم! بہت اچانک سے التمش کو یہاں دیکھ کر کچھ حیران سے ہوئے۔ جی خان بابا، وہ مجھے انکل سے کچھ کام تھا۔ اس نے ڈائریکٹ ایزل کا نام لینے سے گریز کیا۔ مگر بیٹا صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، وہ شادی پر گئے ہیں اور چند روز کے بعد ہی لوٹیں گے، انہوں نے اعجاز کے گھر نہ ہونے کی اطلاع دی۔ اچھا تو پھر میں آنٹی سے مل لیتا ہوں۔ اس نے اندر جانا چاہا مگر چوکیدار نے اسے وہیں روک دیا۔ بیگم صاحبہ بھی گھر نہیں ہے، سب شادی پہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی اس امید پر بھی پانی پھیر دیا تو التمش کا چہرہ بے بسی سے بھرے غصے سے بھرا ہے، یعنی اب وہ ایزل سے کیسے ملے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ جبکہ اس سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا وہ جہاں بھی ہے اس کے پاس جا کر سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر اب اسے اپنے شدید غصے پر قابو پانا ہی تھا۔ یہاں سے نا امید واپس لوٹنا ہی تھا اور وہ بنا جواب دیے پلٹ گیا۔ خان بابا کون ہے باہر؟ مگر ابھی پلٹا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایزل! بے ساختہ حیرت بھرا نام یہ نام اس کے لبوں سے نکلا، کیونکہ یہ آواز ایزل کی تھی جو دور لاؤنج میں کے دروازے کے پاس کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ ایزل گھر پہ ہے؟ وہ الٹے قدموں واپس مڑا تھا اور جلدی سے پوچھا۔ جی ایزل بیٹا تو گھر پر ہی ہے۔ وہ جو ایزل کے جواب دینے کو تھے التمش کے سوال پر وہیں ٹھہرا اور پہلے اسے جواب دیا۔ یوں تو باہر کمکمے روشن ہی تھے، مگر پھر بھی اتنی دور سے ایزل دروازے کے پار کھڑے التمش کو دیکھ نہ پائی تھی اور جواب نہ ملنے پر واپس پلٹ گئی۔ اچھا تو پھر میں اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ وہ مجھے ایزل سے ہی تو ملنا تھا، باقیوں سے مجھے کوئی غرض بھی نہیں۔ اس وقت انہیں کچھ غیر مناسب سا لگا۔ ہاں اس وقت۔ ان کے سوالوں سے جب التمش کا میٹر شارٹ ہونے لگا تھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے مزید کوئی سوال اٹھایا تو وہ ان کا گریبان جھنجھوڑ ڈالے گا۔ یہاں اس کے وجود کے اندر کی آگ بھڑکی ہوئی تھی اور وہ تھا کہ سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، حالانکہ سوال تو اس نے صرف ایک ہی کیا تھا۔ انہیں جواب دینے کے بعد التمش نے مشتعل تاثرات لیے اندر جانا چاہا جب چوکیدار نے ایک بار پھر اسے روک لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا آپ یہیں رکو بیٹا، میں ایزل کو بتا دوں کہ آپ آئے۔ انہوں نے التمش کو بنا ایزل کی اجازت کے اندر آنے سے روکا، کیونکہ جانے سے قبل نادیہ اسے بھی یاد دہانی کروا کر گئی تھی کہ ایزل کو کہنا اپنی پھپھو کی طرف چلی جائے یا انہیں یہاں بلا لے۔ بنا اسے چھتری تھمائے وہ خود لیے چلے گئے، کیونکہ وہ تو آلریڈی بھیگ چکا تھا۔ انہوں نے اسے روک ڈالا تھا، جبکہ التمش کو ان کا روکنا تاؤ ہی دلا گیا۔ 2 ٹکے کے چوکیدار، تیری کیا مجال کہ تو مجھے روکے؟ تجھے تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایزل کو دیکھ لوں۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک لفظ چبا کر بولا اور بنا صبر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کون تھا خان بابا؟ خان بابا اندر آئے تو ایزل نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ ایزل بیٹا باہر التمش آیا صاحب سے ملنے۔ بابا سے ملنے؟ وہ جو التمش کی آمد پر حیران ہوئی، اس سے بھی کہیں زیادہ حیران اس پر ہوئی کہ وہ بھلا بابا سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ بابا گھر پر نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ بتایا ہے، مگر وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنے، جبکہ ایزل بری طرح ٹھٹکی۔ مجھ سے؟ وہ گھبراہٹ اور شرمساری سے انگلیاں مسلنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ التمش کیوں آیا، وہ یقیناً جواب مانگنے آیا، مگر وہ کیا جواب دے گی؟ وہ اسے کیسے نظریں ملائے گی؟ اس نے دل توڑا تھا التمش کا، اور وہ بہت شرمندہ تھی اس سے۔ خان بابا آپ کہہ دیں کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں۔ اس نے رک کر سوچتے ہوئے حکم جاری کیا۔ وہ التمش کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس میں ہمت نہ تھی۔
ارے بیٹا آپ پوچھ رہی تھی نا کہ کون آیا تو انہوں نے سن لیا، اب میں جھوٹ کیسے بول دوں؟ آپ نہیں ملنا چاہتی تو میں سیدھا سیدھا جا کر بول دیتا ہوں، انہوں نے بتایا تو ایزل نے بے سخت اپنے سر پر ہاتھ مارا کہ کیا ضرورت تھی آواز لگانے کی۔ اف، نہیں منع مت کیجیے گا، ایسا کریں جا کر کہہ دیں کہ وہ اپنے روم میں ہے اور روم لاک ہے، نہ معلوم جاگ رہی ہے یا سو گئی ہے، آپ پھر آ جائیے گا۔ اس سے قبل وہ جا کر صاف منع کرتے ایزل نے ایک معقول جھوٹ انہیں تھمایا۔ خان بابا اس کو گریز سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں ملنا چاہتی، مگر کرنا انہیں وہی تھا جو ایزل کو کہنا تھا۔ تبھی سر ہلاتے پلٹے، مگر ابھی پلٹے ہی تھے کہ دہلیز پر کھڑے التمش کو دیکھ کر تھم گئے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اندر آ چکا تھا، پھر بھی دانستہ بول کر ایزل کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہی۔ التمش کی آواز سماعتوں سے ٹکرانے کی دی تھی کہ ایزل نے جھٹ رخ پھیر کر چوکھٹ کے بیچوں بیچ کھڑے التمش کو دیکھا اور سٹ پٹا کر رہ گئی۔ جسے وہ یہاں سے بھگانے کے چکروں میں تھی، وہ اندر آ چکا تھا، اور اب جب آ چکا تھا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خان بابا آپ چائیں، اس نے التمش سے نظریں چراتے ہوئے بنا اسے اندر آنے کی اجازت دیے خان بابا سے کہا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسے ہو؟ آقا فارس نڈھال کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہے تھے۔ ایک عجیب سی وحشت تھی جس نے ان کے پورے وجود کو اپنے جکڑ میں لے رکھا تھا۔ کب سے وہ یوں ہی چکر کاٹ رہے تھے اور اب تھک ہار کر صوفے پر ڈھہ گئے، مگر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے بیزاریت سے بجتے موبائل کو دیکھا کہ 4-5 قدموں کا فاصلہ طے ہونے کے باوجود بھی ان کی ٹانگیں زحمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اٹھ کر موبائل پکڑ لیں، مگر جب کال مسلسل ہوتی رہی تو انہیں مجبوراً اٹھنا پڑا۔ کال حارث کی تھی، تبھی پک کر لی گئی اور چپ کر کے اب بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کیسے ہو؟ کال پک ہوتے سب سے پہلے حال پوچھا گیا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں اپنے کمرے میں موجود صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور جسم کو چائے کی طلب تھی، مگر دماغ کو سکون کی، چونکہ ایک پل بھی چین میں نہ تھا۔ بس یہی سوچیں لگی ہوئی تھی کہ کیا فارس نے بات کر لی یا پھر نہیں، کیا ہو رہا ہوگا وہاں، کیسے حالات ہوں گے، رہ نہ سکا تو فون کر ڈالا، کیسا ہو سکتا ہوں؟ جواب دینے کی بجائے الٹا انہوں نے استفسار کیا۔ ان کے بجھے اور نقاہت سے بھرپور لہجے نے حارث کو سمجھا دیا کہ یا تو بات نہیں ہو پائی یا پھر گھر والوں کے آگے اس کی سنی نہیں گئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک وجہ تو تھی ہی ان کی اداسی کی۔ تو یعنی تم نے ایزل سے بات نہیں کی؟ اسے یہ بھی خوف تھا کہ شاید کر لی ہو اور گھر والے راضی نہ ہوئے ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی امید کا دیا ایک بار پھر سے بری طرح پھڑپھڑا کر بجھ جائے گا۔ کی ہے نا وہ بولے تو حارث کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا سچ میں؟ اس نے جواب دیا کہ کیا بات کی ہے تم نے؟ یہ سب پوچھنے سے قبل اس نے یقین کرنا چاہا۔ ہاں مگر آدھی ادھوری۔ اس کے پہلے سے جواب پر جہاں حارث کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، وہ ان کے دوسرے جواب پر فوراً سے انکا ہوئی۔ کیوں آدھی ادھوری کیوں؟ جتنے تم بے صبرے ہو رہے تھے تمہیں تو ایک سانس میں پوری بات کر لینی چاہیے تھی۔ ان کے آدھے ادھورے والے جواب پر حارث پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مجھ سے زیادہ بے صبرے تو تم ہو رہے ہو، انہوں نے کچھ طنزیہ لہجہ جھاڑا۔ نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ جتنے جلدی تمہیں گھر جانے کی پڑی ہوئی تھی، اس لحاظ سے تو تمہیں اب تک اپنا حال دل A to Z اسے بتا دینا چاہیے تھا، کوئی فیصلہ سامنے آ جانا چاہیے تھا نا۔ اس نے اپنے جذباتی پن پہ اب کے قابو پاتے کہا تھا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، جب تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، اب تک میرا دل اس کے سامنے کھل جانا چاہیے تھا، مگر جانتی ہو اس دیری کا سبب کون ہے؟ انہوں نے اس انداز سے کہا کہ حارث نے متجسس ہوتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ کون؟ آقا فارس اس کے ایک لفظی سوال پر تلخی بھری ہنسی ہنسے اور بولے، تمہاری محبت۔ ان دو لفظوں کو قدرے بیزاریت سے خارج کیا۔ میری محبت؟ وہ الجھا اور ناسمجھی سے بڑبڑایا، مگر پھر ایک دم سے ان لفظوں کا مطلب سمجھا تو انجانے پن سے سوال کو انم؟ کیا تم انم کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے ایزل سے بات نہ کر سکنے کا انم سے کیا تعلق ہے؟ وہ اصل وجہ نہیں جان پایا تھا۔ تعلق ہے حارث، اسی کا تو تعلق ہے، وہ پرزور لہجے میں بولے۔ ہاں جانتا ہوں، انفیکٹ تمہارے ایزل سے رشتہ جوڑنے میں ہم چاروں کا لنک ہے، چاروں کا کنیکشن ہے، مگر پھر انم اس دیری کے سبب ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ ابھی بھی الجھا تھا۔ تم بس اتنا جان لو حارث کہ جسے تم اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہو نا، وہ اتنی بھی سیدھی اور معصوم نہیں ہے، تم اسے ابھی جانتے ہی کہاں ہو۔ انفیکٹ میں جو بچپن سے جانتا ہوں آج اپنے سمجھ پہ حیران رہ گیا کہ کتنا غلط سمجھتا تھا میں۔ وہ کیا بول رہے تھے اس کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو اس کے بارے میں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا ہے تمہاری حیرت کی وجہ؟ وہ کچھ تنگ آ کر سوال کو ہوا، کیونکہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ آقا فارس اس کے معصومیت اور سیدھے پن پہ طنز کر رہے تھے۔ یہ سن کر اسے مزید برا لگا تھا، مگر انہوں نے ایسا کہا کیوں، یہ جاننا اس کے لیے ضروری بن گیا تھا۔ میری حیرت کی وجہ انم کی حرکتیں ہیں حارث۔ جانتی ہو وہ چاہتی ہے کہ ایزل کا رشتہ التمش سے ہو جائے، بس کسی بھی طریقے سے، جبکہ وہ کس طرح کا انسان ہے کھل کر نہ صحیح مگر کسی حد تک میں اس پہ واضح کر چکا ہوں، پھر بھی اس نے ایزل کو حامی بھرنے سے نہ روکا۔ انفیکٹ پورا زور لگایا کہ وہ اس کے نام کی انگوٹھی پہن لے۔ صرف یہی نہیں، جب میں نے بارہا کوشش کی کہ میں ایزل کو سب بتا دوں، تب بھی وہ چلی آئی اور ایک پل کے بھی مجھے اس کے ساتھ اکیلا نہ رہنے دیا۔ کیا اتنا کافی ہے یا مزید بتاؤں؟ کہ ان باتوں سے اندازہ لگا لو کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، یا پھر ایک ایک بات کی تشریح کروں؟ وہ انم کی حرکتوں کو یاد کرتے ہوئے ناگواریت سے بتا رہے تھے، جبکہ یہ سب سن کر حارث اپنی جگہ بس مبہوت رہ گیا۔ وہ بھی اتنا حیران ہوا تھا جتنا کہ آقا فارس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، یا پھر وہ ان سے بھی کہیں زیادہ حیران تھا۔ انم نے یہ سب کیا اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسا کیوں کیا اس کا سبب سمجھنے کے بعد وہ متحیر اور غمگین ہو چلا تھا۔
تو یعنی وہ اس رشتے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اپنے آپ ہی اس سے بڑبڑایا تھا۔ یہ انکشاف بہت تکلیف دہ تھا اس کے لیے۔ ہاں، اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ انم آغا فارس کو پسند کرتی ہے، اس رشتے کے ٹوٹنے کے ذکر یا ٹوٹ جانے پہ غم ضرور منائے گی، مگر وہ چپ رہ کر اس رشتے کی رسی کو کھینچ کر اپنی جانب باندھنے کی کوشش کرے گی، یہ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ آج صبح جانے میں ہی صحیح، مگر اس پہ یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ اس کا منگیتر اس کی چھوٹی بہن کے عشق میں مبتلا ہے۔ میر اور ماما کی باتیں سن لی تھیں اس نے، اور اس کے بعد میرا اور ایزل کا ساتھ دینے، ہمیں ملوانے کی بجائے وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھنے کی کوشاں میں ہے نا حیرت کی بات کہ جس سے ہمیشہ اچھائی کی امید رہی، وہ انسان بھی آج خود غرض بن گیا۔ وہ تعصبانہ لہجے میں بولے، انم جیسے لڑکی کبھی بھی خود غرضی دکھا سکتی ہے، انہیں بھلا کہاں امید تھی؟ جبکہ حارث نے ایک تکلیف بھری آہ خارج کی تھی ان کے اس انکشاف پر، جو کہ وہ سب جان چکی ہے۔ سب جان کر بھی ایسا کر رہی ہو کیوں انم؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دو محبت کرنے والوں کو جدا کر کے کیا حاصل کر لو گی تم؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایسا کر کے تم فارس کو تو پا لو گی، مگر اس سے وہ مقام، وہ خوشیاں حاصل نہیں کر پاؤ گی جن پہ تمہارا حق بنتا ہے، مگر اصل حقدار بھی تو ایزل ہی ہے۔ ہمیشہ خالی ہاتھ رہو گی تو پھر کیوں ان کے بیچ سے سرک نہیں گئی کہ وہ دونوں ہی اپنے ہاتھ اور خالی دل بھر لیں؟ حارث نے انم سے شکوہ کیا تھا کہ اگر وہ آغا فارس کو پا بھی لیتی تو بھی کون سا خوش رہ پاتی، تو بہتر نہیں تھا ان سے الگ رہ کر ہی ناخوش رہ لے، کیونکہ کم از کم ان دونوں کو تو خوشیاں مل جائیں۔ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے کہ جتنا تم اسے جانتے ہو وہ تو اپنے حق کے لیے لڑے گی بھی نہیں، آواز نہیں اٹھائے گی، چپ رہ کر سب برداشت کرے گی؟ ہاں ہاں ہاں، کتنے بھولے ہو تم حارث، تمہاری سوچ تو ہو گئی نا غلط ثابت، بلکہ صرف تمہاری کیوں، میری بھی کچھ ایسی سوچ تھی جسے آج اس نے غلط ثابت کر ڈالا۔ ہاں، وہ لڑی نہیں، نہ ہی آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہی کچھ سہ رہی ہے، وہ تو پوری کوشش کر رہی ہے مجھے ایزل سے دور رکھنے کی، مگر میں اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں انم چاہیے، انم کو میں، اس سے فی الحال مجھے کوئی غرض نہیں رکھنی، کیونکہ مجھے بس میری ایزل چاہیے، پھر چاہے کسی کا بھی دل دکھے، مگر میری ایزل کو اب کسی مجبوری کے تلے دب کر چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہلے بہت تکلیفیں دی اسے، اب مزید نہیں دینا چاہتا۔ انم کیا چاہتی ہے، تم کیا چاہتے ہو، میں نہیں سوچنا چاہتا، میں کیا چاہتا ہوں میرے لیے فی الحال یہ معنی رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس پہ جتا گئے کہ وہ انم کی چاہ کے پیچھے اپنی چاہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر بھلے انم کتنا ہی درد کیوں نہ سہے۔ جبکہ حارث ان کی باتوں کو برا منائے بغیر بس اسی غم کو سہ رہا تھا کہ انم آغا فارس کو کھونا نہیں چاہتی، اور اس لیے اندر ہی اندر کوششیں کرتی پھر رہی ہے۔ جس لڑکی کو وہ اپنا بنانے کے خواب سجائے بیٹھا تھا، وہ لڑکی آغا فارس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھی، ان کے ساتھ رہنے کی کوششیں کر رہی تھی، اس پہ اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا فارس، ایک کیس آ گیا، جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس کے بعد سے اب مزید وہ کیا سنتا، کیا جانتا، جتنا جان لیا تھا کافی تھا، تبھی جلدی سے جھوٹ بول کر کال کٹ کر دی۔ جھوٹا کہیں کا۔ آغا فارس بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلے گئے کہ کمرہ وحشت کی نظر ہوا پڑا تھا، جبکہ حارث موبائل صوفے پہ پٹکتا اٹھ کر ہاسپٹل کے باغیچے کی جانب نکلتے دروازے کے پاس چلا آیا۔ اس کے کمرے کا ایک دروازہ باغیچے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ باغیچہ اس کے کمرے کا ہی حصہ تھا، کیونکہ اتنے سیریس کیسز اور تھکا دینے والے کام کو سر انجام دینے کے بعد اسے اسپیشل کہیں سکون لینے کی ضرورت اپنے کمرے میں ہی سب سے ضرورت درکار تھی، جہاں کی تازہ ہوا اور سرسبز پودے اور رنگ اور پھول دیکھ کر اس کی آنکھیں شاد اور دل بھی خوش ہو جاتا۔ اس لیے بعد میں یہاں باغیچہ بنایا گیا، مگر آج کسی کیس کے سبب نہیں، بلکہ آغا فارس کے ان باتوں کی ٹینشن اور غم کے سبب یہاں چلا آیا تھا کہ وہ انم ان سے الگ نہیں ہونا چاہتی، ان سے اپنا ناطہ نہیں توڑنا چاہتی۔ میں جو کل سے تمہارے ساتھ کی امید لگائے بیٹھا ہوں، کتنا نادان ہوں، جانتا ہی نہیں تھا کہ جس کو پانے کی امید باندھے بیٹھا ہوں، اس امید کو وہی توڑنے کی کوششوں میں ہے۔ وہ شدید شکوہ کرنا لہجے میں گویا ہوا اور ایک پتا توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک ڈالے۔ کیوں انم؟ کیا محبت کرنے لگی ہو فارس سے، یا پھر ایک بار پھر رشتہ ٹوٹنے کا غم نہیں سہنا چاہتی؟ آہ کاش میرا پہلا اندازہ سراسر غلط ہو، حسرت سے کہتا وہ انہیں ٹکڑوں کو پیروں تلے رونتا بینچ پہ جا بیٹھا اور سر پشت سے ٹکایا آسمان پر تہاتے نگاہ پھیلے ستاروں کو خالی پن سے تکنے لگا۔ فارس کو ایزل کے لیے چھوڑ دو انم، کیونکہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو تمہارے ساتھ کا منتظر ہے، جو تمہارے ہر زخم کو دل و جان سے بھرنے کو تیار بیٹھا ہے، جو تمہیں دنیا بھر کی خوشیوں سے نوازنے کا وعدہ کرتا ہے، بس تم یوں مت کرو۔ وہ بے بسی اور گزارشانہ لہجے میں یوں گویا ہوا جسے وہ سے سن رہی ہو۔ آج بہت دکھ پہنچا تھا اسے، انم کی خود غرضی جان کر۔ اسے تو اس لڑکی سے یہی امید تھی کہ وہ اپنوں کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر ڈالے گی، مگر جب قربان کرنے کی باری آئی تو چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی، ایسا نہ اس نے سوچا تھا، نہ کبھی آغا فارس نے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ تن فن کرتا لاؤنج کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ایزل کے جملے نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ خان بابا، آپ کہہ دیں کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیوں کہہ رہی تھی؟ جس لیے بھی کہہ رہی تھی، مگر التمش کے غصے کو مزید بڑھا گئی۔ تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی؟ مجھ سے؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بولا۔ وہ بھی وہیں کھڑا تھا جب ایزل نے پھر سے ایک جھوٹ بولا اس کو یہاں سے بھیجنے کے لیے، اور اس کے ایسا کرنے پر التمش کا پارا مزید ہائی ہوا۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا تو غصے سے دیوار پر مکہ مارتا اندر چلا آیا۔ وہ دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑا نچڑتے کپڑے لیے اسے جارحانہ تیور لیے گھور رہا تھا۔
جبکہ ایزل اس کی موجودگی پہ تو سٹپٹائی ہی تھی، اس کے تیوروں میں بھی گھبرا گئی۔ آپ؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ میں گھر پر نہیں ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کڑی نگاہوں اس پہ گاڑے اس کے الفاظ دہراتا بولا تو وہ ہڑبڑا گئی کہ کیا وہ سب سن چکا ہے؟ میں اپنے روم میں ہوں، ہے نا؟ اب کہ اس نے ہاتھ پہلو میں گرائے اور اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ میں چپ، بالکل چپ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جھوٹ پکڑے جانے پہ کیا بہانہ بنائیں۔ وہ لفظ بن رہی تھی جب وہ ایک بہانہ ایک ہی جست میں لپک کر اس کے قریب چلایا اور اپنے لبوں پہ انگلی رکھ کر درشتگی سے چپ کروا دیا۔ اس کے یوں ایک دم سے پاس آ جانے پہ ایزل بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹی اور استعجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ میری محبت کو پیروں تلے روند کر تمہیں سکون نہ ملا جب جھوٹے بہانے بنا کر مجھے یہاں سے بھگانا چاہ رہی تھی؟ وہ تندی سے گویا ہوا تو ایزل چند ثانیوں کو مارے شرمندگی کچھ بول نہ سکی۔ وہ جو یہاں آیا تھا تو غصے میں تھا، مگر پھر بھی سوچ رکھا تھا کہ غصے پہ قابو رکھتے ہوئے اس سے آرام سے پوچھے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا مت کرے اور مان جائے۔ مگر ایزل کی جھوٹ والی حرکت پر التمش کا غصہ ڈبل ہو چکا تھا۔ التمش، I'm sorry، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے لب کاٹتے ہوئے پشیمانی سے جواب دیا۔ کیا کہا؟ سوری؟ وہ اس کی معذرت پہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ میرے جسموں کا مذاق بنا کر، میرے پیرنٹس کے منہ پہ انگوٹھی مار کر تم اب کہہ رہی ہو کہ سوری میں شرمندہ ہوں؟ وہی تحقیر بھرا لہجہ ایزل نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں نے کسی کے منہ پر انگوٹھی نہیں ماری، میں نے تو بس… وہ آ کے بول نہ سکی کیونکہ بھلے ہی میز پر صحیح مگر انگوٹھی تو اس نے ماری تھی۔ میں نے تو بس کیا؟ ہاں بولو، میں نے تو بس کیا؟ ان چند قدموں کا فاصلہ بھی ختم کرتا اس کے پاس آیا اور اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے جارحانہ لہجے میں استفسار کیا، جبکہ ایزل تحیر زدہ سی اسے دیکھتی رہی۔ التمش دکھی ہوگا، غصے میں ہوگا، اس کا تو ایزل کو اندازہ تھا، مگر اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ چپ کیوں ہو؟ بولو کہ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ ایزل کے بازو پہ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی تو اسے تکلیف کا احساس ہوا۔ چھوڑے مجھے، جواب دینے کی بجائے اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، مگر کوشش ناکام رہی۔ نہ وہ چھڑوا پائی، نہ ہی التمش نے چھوڑا۔ جب تک مجھے جواب نہیں دو گی، نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی یہاں سے جاؤں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اموزت سے کہتا وہ اس کے دوسرے بازو کو بھی اپنی گرفت میں لے گیا تو ایزل کا درد سوا ہوا۔ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ پہلے مجھے ہاتھ تھما کر مجھے اپنے ساتھ کی امید دلائی اور پھر اس امید کو منہ پر انکار مارتے ہوئے بری طرح سے چکنا چور کر ڈالا۔ وہ واقعی ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، مگر غصے کا عنصر ابھی بھی حاوی تھا۔ ایزل کو اس کے ساتھ ایسا کرنے پر بہت افسوس ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ وہ خود کو بہت مجبور سمجھتی تھی اور وہ مجبوری تھی اس کی محبت۔ وہ اپنی محبت کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ میں نے جو بھی کیا مانتی ہوں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں بہت کنفیوز تھی التمش۔ میں آپ کو وہاں تو کہہ چکی تھی، مگر آپ کے لیے کوئی انوکھا جذبہ اپنے دل میں اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ انفیکٹ میں سوچتی رہی کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، مگر کوئی جواب نہ مل پایا، اور ملا بھی تو کب، جب آپ کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی۔ میرے اندر اس وقت بے چینی اور عجیب گھبراہٹ بھرنے لگی، اور تب میں نے جانا کہ میں اس رشتے سے نہیں جڑ سکتی، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ سب دانستہ نہیں کیا التمش، میرا مقصد بالکل بھی آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں شرمندہ ہوں۔ اس نے جو جواب دیا وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، اصل وجہ وہ چھپا گئی، جبکہ اس کا جواب جان کر التمش کے اندر تکلیف کا لاوا سا اٹھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے یہ سب دانستہ ہی کیا۔ پہلے تو مجھ سے ملنے آئی، میرے پرپوزل پہ کوئی برا ریئیکٹ نہ دیا، پھر مجھے اپنا اقرار سنایا اور پھر عین رشتے کے وقت انکار کر ڈالا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے نا؟ تمہارا مقصد یقیناً مجھے چوٹ پہنچانا ہی تھا، میرے ماں باپ کو ذلیل کرنا تھا، وہ نفے میں سر ہلاتا بے یقینی سے بولا، جبکہ اس الزام پر ایزل کو ضرور چوٹ پہنچی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا، میں کیوں پہنچانے لگی آپ کو چوٹ؟ مسلسل بازو ہلاتی وہ اپنا ایک بازو اس کی گرفت سے آزاد کروا چکی تھی۔ کیونکہ تمہارے اس آقا کو اس رشتے پر اختلاف تھا، تبھی تم نے یہ کیا نا، یہ سب۔ حیران تھا میں کہ تم نے اس شخص کے خلاف جا کر ہاں کیسے کہہ دی۔ اب سمجھا کہ اس شخص کے پیچھے لگ کر کیا تم نے ایسا، اسی نے کہا تھا نا ایسا کرنے کو۔ تم دونوں کی ملی بھگت۔ تمیز سے بات کریں التمش، وہ آپ کے بھائی اور میرے آقا ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں الزام تراشی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انتہائی خلقی سے گویا ہوا تو ایزل سے کل آقا فارس کے لیے ایسا لہجہ برداشت نہ ہوا، نہ ہی الزام، تبھی اسے ٹوکتی درشتگی سے بول اٹھتی، مگر اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ اس وقت التمش سے اس شخص کے لیے لڑ پڑی ہے جس سے وہ خود لڑتے ہوئے سارے لحاظ بھول جاتی ہے۔ بھائی، مائی فٹ! ارے بھاڑ میں گیا ایسا بھائی جو اپنے بھائی کا دشمن ہو، وہ تنفر سے چلا کر بولا تو ایزل اس کی آقا فارس کے لیے نفرت میں دنگ ہی رہ گئی۔ اینڈ یو نو وٹ، اس وقت میں اور تم میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو میرے ساتھ ایسا کرو گے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، کون سا بدلہ لیا مجھ سے اور میرے گھر والوں سے؟ کیوں کھیلا میرے ساتھ اتنا گندا کھیل؟ وہ لفظوں کے نوکیلے وار برساتا وحشی پن سے بولا تو اب کی ایزل کا بھی پارا ہائی ہوا، وہ اتنی بدتمیزی اور بدگمانی برداشت نہ کر پائی۔ کوئی کھیل نہیں کھیلا میں نے، صرف ایک انکار کیا ہے، تو کیا یہ انکار کرنا میرا حق تھا اور میں نے وہی استعمال کیا؟ آخر آپ اتنا بھڑک کیوں رہے ہیں؟ غصہ اود کر آیا تو وجود میں طاقت بھی بھر آئی، اس نے پورا زور لگاتے ہوئے التمش کو برے دھکا دیا۔ آپ کو میرے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، مانا میرا طریقہ غلط تھا، میں نے دیر کی اپنے محسوسات سمجھنے میں، مگر میں نے آپ سے معافی بھی تو مانگی ہے۔ آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے، مگر بجائے سمجھنے کے آپ الٹا بدتمیزی پر اتر رہے ہیں۔ وہ تعصبانہ نگاہوں سے گھورتی ناگواریت سے بولی،
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری یہ معافی میرے آگے سراسر بے وقت ہے۔ یہ حق استعمال کر کے تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میرے جسموں کا مذاق اڑایا۔ سنا تم نے؟ یہی سب کرنا تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، مجھے اپنے پیچھے کتا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر میں وہ دھاڑا تو ایزل اس کے آخری جملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ وہ کیسے زبان کا استعمال کر رہا تھا؟ اسے تو التمش کا لہجہ حیران اور بے یقین کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ اس کا یہ روپ حیران کن تھا ایزل کے لیے۔ صرف ایک انکار پر وہ اس کے سامنے کیا سے کیا بن کر چلا آیا۔ پرانے والے التمش کی ذرا سی بھی جھلک اسے اس میں نظر نہ آئی۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے۔ اس نے بہتر یہی جانا کہ وہ جو اس وقت پاگل ہوا کھڑا ہے، اس وقت یا تو وہ خود اس کی نظروں سے ہٹ جائے یا اسے بھیج دے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ بضد لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکا۔ وجہ کیا تھی میں آپ کو اچھی طرح بتا چکی ہوں، اب دوبارہ نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو یقین کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں۔ وہ بھی اچھی خاصی چڑ اٹھی تھی۔ اور پلیز ابھی جائیں یہاں سے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوبارہ آئیں تو سب کی موجودگی میں آئیے گا۔ وہ اس وقت اس کی موجودگی سے شدید انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ ایزل کو اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ اس وقت جو التمش اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ کوئی گھر میں نہیں ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کیا؟ کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں اکیلے ہونے کا میں فائدہ اٹھاؤں گا؟ بس اپنی جگہ، مگر اس کی یہ بات اسے صدمے سے چور کر گئی۔ وہ صدمے میں بھری آواز میں بولا، کسی پہ کتنا بھی یقین کیوں نہ ہو، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ تنہا مرد و عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کب کس پہ وہ شیطان حاوی ہو جائے کوئی بھروسہ بھی تو نہیں۔ اس کے تلخ الفاظ التمش کے دماغ کو بھنبوڑ کر رکھ گئے۔ تو سیدھی طرح کیوں نہیں بولتی کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں؟ تم میری بات کر رہی ہو نا، بٹ یو نو واٹ، بھروسہ تو تمہارے اس آغا فارس کا بھی نہیں کہ کب اس پہ کہ شیطان حاوی ہو جائے اور بس تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی رات کو حسین بنانے کی خاطر تمہارے ساتھ زبردستی چٹاخ۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا جب پوری طاقت مجتمع کرتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ ایزل نے اس کے گال پر مارا تو وہ گویا تمانچے پر دنگ رہ گیا۔ زبان لمحے بھر کے اندر گنگ پڑ گئی، آنکھیں تحیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ لڑکی اسے تھپڑ مارے گی اس کے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ایزل، حیرت کے مارے ٹوٹا پھوٹا سا اس کے نام اس کے منہ سے خارج ہوا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کب سے آپ کا لحاظ کری تھی، مگر اب بس بہت ہوا۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی آقا کے بارے میں ایسے بکواس کرنے کی؟ جواباً وہ تیش میں آتی چلا اٹھی، آپ جانتے کہ ان کے بارے میں بولیں؟ آدھی زندگی تو غیر ملک میں ان سے دور گزار دی، جبکہ میں بچپن سے ان کے قریب رہی ہوں، انہیں خود سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں، یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدستور چلا رہی تھی، بھڑک رہی تھی، لہجے سے حد درجہ حموزت ٹپک رہی تھی، جبکہ التمش بے سختی سے اپنی جبڑیں اور مٹھیاں بھینچی۔ وہ جس شخص کی وکالت کر رہی تھی وہ تو اسے پہلے شدید برا لگنا شروع ہوا تھا، مگر اب انہی لمحوں کے اندر سے اسے وہ شخص زہر سے بھی بدتر لگنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ کس پہ بھروسہ ہے؟ صرف اور صرف اپنے آغا پہ۔ وہ تو کسی اور لڑکی کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کا نہ سوچیں، اور آپ میرے ساتھ زبردستی کی بات، چھی، کیسی گندی سوچ ہے آپ کی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ان کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے۔ ایزل نے اسے شرم دلانا چاہیے، مگر وہ اس وقت لاوے کے مانند بھرا پڑا تھا، اس کی باتوں پہ پھٹ پڑا۔ شرم؟ کیسی شرم؟ نہیں آتی مجھے کوئی شرم، تم کیا جانو کتنا بے شرم انسان ہوں میں۔ وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے کرتا اس کے بالکل قریب آیا اور ڈستی نگاہیں اس کے وجود پر گاڑ کر اسے بازو سے گھما کر اس کا چہرہ مخالف سمت میں موڑ لیا اور پھر بازو کو اتنی زور سے مروڑ کر کمر سے لگایا کہ ایزل کی درد کے مارے چینخ نکل گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں، چھوڑیں مجھے۔ درد کے مارے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی تم، کہ تمہیں بھروسہ نہیں مجھ پہ؟ ہاں، ویسے تم کچھ غلط بھی نہیں ہو۔ یہ اسے ایک دم سے کیا ہوا تھا، وہ ہنس کیوں رہا تھا؟ تمہارا ڈر بالکل صحیح ہے، جانتی بھی ہو کہ آج تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے خباثت میں بدلا، جبکہ اس کے لہجے پہ تو بعد میں پہلے وہ اس کی بات پر ہی کرن کھا کر گردن گھماتی استعجاب سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایزل نے دل ہی دل میں اس کی بات کی نفی کی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 بھی نہیں، بلکہ پوری 17 لڑکیوں کے ساتھ سویا ہوں میں۔ ایزل کے کانوں کے قریب لب لاتا بولا تو وہ گویا اچھلی پڑی تھی۔ کیا؟ وہ ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جانتا تھا تم یوں ہی حیران ہوگی، اور ہونا بنتا بھی ہے۔ آخر کو تم نے التمش کا دوسرا روپ دیکھا ہی کب ہے؟ وہ روپ جو اتنے برسوں سے میں خود سے بھی پوشیدہ رکھتا آیا، جسے تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہا۔ آج اسے تمہارے اس تھپڑ اور تمہاری اس بکواس نے جو تم نے میرا مان توڑتے ہوئے اس شخص کے لیے بھروسہ ظاہر کر کے کی، ایک ہی لمحے میں جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ بہت ہی برا کیا تم نے، مگر میرے نہیں بلکہ اپنے ساتھ، کیونکہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سوئے ہوئے شیطان کو جگا کر تم نے اپنے پیروں پر کتنے زور کی کلہاڑی دے ماری ہے۔ وہ خطرناک شیطانی تیور لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ایزل کو اس کا یہ روپ دیکھ کر اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کہ اسے پوری جان سے دھکا دے کر خود سے پرے ہٹایا اور چند قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مانا میں اسپین میں پلا بڑھا، وہیں کی زندگی جیتا رہا، اور پھر اس رنگین زندگی کی رنگینیوں میں کب کیسے کھو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے دھوکے ملتے رہے اور ان دھوکوں نے مجھے ایک سائیکو بچہ بنا دیا۔ یہ سب بتاتا دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھتا، اس وقت بھی وہ کسی سائیکو سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ ایزل حیرت لیے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی خوفزدہ سی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی رہی۔
جس کے ساتھ بھی دل لگاتا رہا وہی چھوڑ کر چلی جاتی اور اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میں پاگل دیوانہ ہو جاتا اور رات بھر کلب میں بیٹھ جاتا. ایسا جام اپنے اندر اتارتا رہتا جس کے بعد پرسکون ہونے کی بجائے مزید بے چین ہو جاتا. لڑکیاں مجھے ایک اشارہ کرتی اور میں بہکا سر ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑتا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ابھی بھی وہ بہکا سا سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر ایزل کا وجود بار بار کپکپا اٹھتا. کئی راتیں کئی لڑکیوں کے نام کرتا رہا اور نہ جانے کب تک کرتا رہتا اگرچہ وہ لڑکی میرے لیے جان کا عذاب نہ بن کر آتی. ہاں، وہ لڑکی جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی. التمش نے بم پھوڑا تو ایک زوردار دھماکہ ایزل کے وجود بھی ہوا جس کی آواز سے اس کو اپنے کان سائیں کرتے محسوس ہوئے. ماں، بچہ. کپکپاتی کی زبان کے ساتھ یہ دو الفاظ ٹوٹ کر بمشکل اس کے منہ سے خارج ہوئے. ہاں، بچہ. وہ میرا ہی بچہ تھا. اور جانتی ہو میں نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا چپ چاپ اس بچے کے جھنجٹ کو ختم کروا دے اور اگر کسی کو ذرا سے بھی بھینک پڑی تو اچھا نہیں ہوگا. مگر اس نے الٹا میرے ساتھ ہی برا کرنے کا سوچ رکھا تھا. وہ صرف مجھے یہ خبر سنانی نہیں آئی تھی بلکہ دھمکی لگانی آئی تھی کہ وہ اس بچے کو میرے خلاف استعمال کرے گی. منہ صرف تب تک بند رکھے گی جب تک میں اس کی جیب بھرتا رہوں گا ورنہ وہ سب کو بتا دے گی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی. میں مکر جاتا مگر DNA ٹیسٹ سے سب ثابت ہو جاتا کیونکہ اس کی دھمکی میں آنے سے قبل میں ٹیسٹ کروا کر دیکھ چکا تھا. وہ بچہ میرا ہی تھا. پورا ایک سال میں اس لڑکی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا. اس کا منہ پیسوں سے بھرتا رہا. اسے برین ٹیومر تھا جس کے علاج کے لیے اس نے پیسے حاصل کرنے کا یہ طریقہ نکالا. اور پھر میری خوش قسمتی تھی اور اس کی بدقسمتی کے اتنے علاج کے باوجود بھی اس خطرناک بیماری نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے جان سے مار ڈالا. سارے ثبوت اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. مگر اس پورے ایک سال میں نے بھول کر بھی لڑکیوں کی طرف رخ نہ کیا. وہ ایک عذاب ہی میرے لیے کافی تھا جو ٹل گیا تھا. وہ ایزل کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور ایزل کی نگاہیں اس کے قدموں پہ ہی جمی ہوئی تھیں جو دھیرے دھیرے کرتے کافی فاصلہ طے کر چکے تھے. اور تمہارا بچہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کے منہ سے یہ سوال پھسل گیا. بچہ نہیں، بچی، بیٹی ہے میری. سنا تم نے؟ ایک 4 سال کی بیٹی ہے میری. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اس پہ حیرت کے بم پھوڑا تھا اور ایزل خود پہ لعنت بھیج رہی تھی. اس کی دھوکے باز گھٹیا آدمی کے لیے وہ شرمندہ ہو رہی تھی. وہ تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس سے رشتہ جوڑا جاتا. وہ نہ صرف ایک پلے بوائے تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ بھی ناجائز. اسے تو شرم آنے لگی تھی یہ سب سن کر. جانتی ہوں جس وقت میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگا جا رہا تھا اس وقت میں کہاں تھا؟ قدم پھر سے اٹھے. ایزل نے بولنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. رخ پھیر گئی. اپنی بیٹی کے پاس تھا میں، وہ بیٹی جو جان چھڑکتی ہے مجھ پر. اینڈ یو نو واٹ، شادی کے بعد میں اسے تمہاری بھی بیٹی بنا دیتا. وہ آخر میں تمسخرانہ ہنسی ہنسا تھا. کتنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہو تم. مجھے تو شرم آ رہی ہے خود پر کہ تم جیسے فریبی اور داروغہ انسان کو انکار کر کے شرمندہ ہو رہی تھی، تم سے معافی مانگ رہی تھی. تم تو اس لائق ہو ہی نہیں کہ افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا وقت ایک مکار اور خراب انسان کے ساتھ اسے اچھا سمجھ کر گزارتی رہی. اور اب میری زندگی کے اتنے بڑے معاملے میں بھی تم مجھے دھوکہ دینے چلے تھے. تمہاری ایک ناجائز اولاد ہے. نہ صرف اس سچ کو چھپایا بلکہ اب اسے مجھ پر تھوپنے چلے تھے. آقا صحیح کہتے تھے، تم جیسا شخص میرے لائق نہیں. انفیکٹ تم جیسا شخص تو کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. وہ التمش کے وجود کو حقارت سے دیکھتی بسیلے لہجے میں بولی. اس گزرے وقت کو سوچ کر افسوس ہو رہا تھا جو اس نے دھوکے میں گزارا. دھوکہ تو تم نے دیا مجھے، وہ بھی اس خبیث انسان کے ساتھ مل کر. وہ اس سے بھی زیادہ وسیلہ لہجہ اپنائے بولا. وہ کس سے خبیث بول رہا تھا ایزل سمجھتی تھی مگر جبراً خاموش رہ گئی. وہ اس شخص کے مزید منہ نہیں لگنا چاہتی تھی. مانا میں نے خراب انسان بن کر ایک خراب زندگی گزاری مگر پھر میں نے سب چھوڑ دیا. ساری عادتیں، سب سے ملنا جلنا، ساری بری صحبتیں، یہاں تک کہ اسپین بھی. پڑھائی پہ فوکس رکھا، اسے مکمل کیا اور پاکستان آ گیا. شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی مگر جب تمہیں دیکھا تو اپنی قسم ٹوٹتی محسوس ہوئی. ہاں تم ایزل، تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر دل سے بس یہی آواز آئی تھی کہ اب تک جو تم کرتے آئے ہو وہ صرف دلی وابستگی تھی. اس کے بعد جو کرتے رہے وہ وقت گزاری مگر اب جو تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہی تو محبت ہے. تمہاری معصومیت، تمہارا حسن اور تمہارے انداز میرے دل میں پہلی نظر میں گھر کر گئے. میں نے اسپین میں تو مانا ایسی معصومیت سے لبریز کوئی لڑکی نہیں دیکھی مگر پاکستان میں بھی مجھے کوئی ایسی نظر نہ آئی. مگر جب تمہیں دیکھا تو پھر تمہارا خیال دل و دماغ سے نکال ہی نہ پایا. تو میرے دل و دماغ میں نقش ہو کر رہ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اب کے آگے نہیں بڑھا. انہیں چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا بولنے لگا. ایزل لبستہ سے گھبرائی سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی. تم سے دوستی کرنے کا مقصد تمہیں مزید جاننا تھا. تمہاری تکلیف پہ دکھی اور خوش میں خوش ہو جایا کرتا تھا. تم بلاتی تو دوڑا چلاتا، تم سے ہنسی مذاق کرتا. مگر مادام ایزل، میں ایسا تو کبھی نہ تھا. ایسا تو میں تمہارے لیے بنا. میں تو گھمنڈی، خودسر اور غصے میں پاگل ہو جانے والا اور لڑکیوں کے جھمگٹے میں خوش رہنے والا انسان تھا. مگر یہ عادات چھوڑنے کے بعد بھی میں کوئی دودھ سے دھل نہیں گیا تھا. میرے اندر آج بھی اتنا ہی غصہ، اتنا ہی گھمنڈ ہے اور میرے اس غصے کو آج تمہارے اس تھپڑ اور تمہاری باتوں نے جو جوش دلایا اسے تمہیں بھگتنا تو پڑے گا. وہ خوشمگی نگاہیں اس پہ گاڑے دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور آگے بڑھا جبکہ ایزل تھوک نکلتی بے اختیار پیچھے ہٹی مگر عقب میں پڑے صوفے سے لگنے کے باعث پیچھے جانے کا راستہ وہیں ختم ہو گیا.
میں اتنا بھی نہیں بدلا تھا، مگر جب اتنے سے زیادہ بدلا تو صرف تمہارے پیچھے، تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے میں اپنی طبیعت کے خلاف گیا۔ بات بات پہ ہنسنے کی عادت نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ ہنستا رہا۔ ہر کسی کے نخرے برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، پر تمہارے کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ساتھ وقت گزاری نہیں، محبت کی تھی۔ تمہیں اپنانا چاہتا تھا، اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ میرے لیے لڑکیوں کو چھونا، انہیں گلے لگانا، چومنا، حتیٰ کہ ان کا استعمال کرنا کبھی مسئلہ نہیں رہا، مگر تمہیں چھونے سے گریز کرتا، صرف آنکھوں سے چھو لیا کرتا۔ بہت مشکل تھا تمہارا میرے قریب ہوتے ہوئے بھی میرا خود پہ کنٹرول کرنا، مگر میں نے کیا، کیونکہ اپنی کسی غلطی کے سبب تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ارے تمہاری محبت میں نے ایک دم سے خود کو اتنا بدل ڈالا کہ میں خود بھی اپنے آپ پہ حیران تھا کہ کیا واقعی یہ میں ہی ہوں؟ اتنا اچھا پن، اتنی خوش مزاجی، اتنی اپنائیت میرے اندر کیسے آگے؟ جب بھی یہ سوچتا تو بس تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کیا کچھ نہیں بدلا میں نے اپنی ذات میں، صرف تمہیں پانے کے لیے، مگر تم نے؟ وہ مشتعل زدہ سا بھینچے لہجے میں کہتا لپک کر اسے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا۔ ایزل نے بے اختیار درد سے لب آپس میں سختی سے پیوست کیے۔ وہ وحشیوں کی مانند اسے پکڑے ہوئے تھا، جبکہ ایزل کی تو آدھی روح اس کی جلاد خطرناک روپ کو دیکھ کر فنا ہو گئی تھی۔ تم نے میری محبت کو پیروں تلے روند ڈالا، میرے اچھے پن کا اتنا برا سلا دیا مجھے۔ یو نو واٹ، تم میری محبت کے قابل ہی نہیں۔ وہ چہرہ بالکل ایزل کے چہرے کے قریب لاتا زہر خند لہجے میں بولا تو اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ بہت معصوم سمجھتا تھا تمہیں، بہت ہی اچھا، مگر تم نے آج اپنا اصل روپ مجھ پہ ظاہر کر دیا۔ نہیں معلوم تھا کہ جتنی معصوم دکھتی ہے اتنی تو سرے سے ہو ہی نہیں۔ تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بس مردوں کے دلوں سے کھیلنا آتا ہے۔ التمش کے آخری جملے میں ایزل نے ایک جھٹکے سے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ کیا وہ اسے بدکردار کہہ رہا تھا؟ اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور اداؤں سے پہلے انہیں لبھاتی ہو، اور جب وہ تم پر مر مٹنے کو تیار تمہیں اپنا بنانے کی بات کرتے ہیں تو انہیں بس۔ وہ اسے دھکا دیتی پوری شدت سے چلا اٹھی۔ اب ایک اور لفظ بھی نہیں۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر چیرتی نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، میرے کردار کو ڈیفائن کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ وہ تنفر بھرے لہجے میں پاگلوں کی مانند چلائی تو التمش نے اس لہجے پر ہاتھ کا مکہ بنایا، مگر اٹھایا نہیں۔ میرے روپ کی بات کر رہے تھے؟ ارے اصل روپ تو آج تمہارا مجھ پہ آیا ہوا ہے، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے والے ہوس کے پجاری انسان۔ مجھے میرا کردار تم نہ ہی بتاؤ تو اچھا ہے۔ تو تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں اچھا اور اپنا مخلص دوست سمجھتی رہی، آقا کے منع کرنے کے باوجود بھی تم سے بات کرتی رہی کہ تم میرے نزدیک ایک ایسے دوست تھے جسے میری پرواہ تھی، جو مجھے ہنساتا تھا، میری کسی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ایک کمینہ صفت انسان۔ اور شٹ اپ، وہ پھنکار اٹھا۔ کیسے بھول گئی میرا تمہیں دیا وہ خوبصورت وقت، میرا تمہاری پرواہ کرنا، تمہاری ہر بات پہ سر جھکانا، تمہیں ہنسانا، تمہارے ایک بار کہنے پر بھاگے چلے آنا۔ ارے تمہارے پیچھے کتا بن گیا تھا میں، اور تم مجھے دور سے ہڈی دکھا کر نکلتی بنی۔ یو چیٹر، یو بلڈی باسٹرڈ۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچتا بولا، میں نے کوئی چیٹ نہیں کیا تمہارے ساتھ، کوئی محبت نہیں کی میں نے تم سے جو مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہو۔ وہ بھی جواباً دھاڑ اٹھی، مجھے میری زندگی میری مرضی سے جینے کا پورا حق ہے، کوئی نہیں ہوتے تم اس میں رکاوٹ بننے والے۔ اپنے بالوں کا درد بھلائے وہ قہر باز لہجے میں بولی، اچھا کیا جو میں نے انکار کر دیا، اسی بہانے تمہارا گھٹیا روپ میرے سامنے تو آ گیا، اور میں زندگی بھر کے عذاب سے محفوظ ہو گئی۔ وہ یوں بولی جیسے واقعی ایک بہت بڑے عذاب سے محفوظ ہو گئی ہو۔ اس کی یہی باتیں تو التمش کو پاگل بنا رہی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ عذاب کہا مجھے؟ تم گھٹیا عورت! اس نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے ایزل کے منہ کو دبوچ ڈالا، اتنی زور سے کہ اس کے جبڑے تڑکنے لگے۔ ایزل کا تو درد سے برا حال ہو گیا، کیونکہ ایک ہاتھ سے بال تو دوسرے سے وہ اس کا چہرہ دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان! وہ درد سے بے حال چلائی، مجھے عذاب اور گھٹیا کہنے والی، میرا ایک روپ تو تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور وہ اس سے بھی بدتر ہے، کہو تو دکھا دوں آج؟ خباثت سے کہتا خطرناک تیور لیے وہ اس پر جھکا۔ اس سے قبل کی کوئی نازیبہ حرکت کرتا ایزل نے فوراً اپنے دفاع کے لیے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ ڈالے، اتنی زور سے کاٹا کہ بے ساختہ التمش نے ہاتھ اس کے چہرے سے پرے ہٹایا۔ اس کی گرفت سے رہائی پا کر ایزل فوراً سے زینوں کی جانب بھاگی، مگر صوفے سے ٹکرا کر فرش پر جا گری۔ ہے یو کریزی! وہ جلادانہ تیور لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب لپکا۔ وہ میرے پاس مت آنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ صوفے کا سہارا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے دھمکی لگائی تو وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں چینخ چینخ کر سب کو بلا لوں گی۔ وہ واقعی اتنی زور سے چلائی کہ التمش کے قدم چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے تو خان بابا آئیں گے، اور پھر وہ برابر والوں کو بھی بلا لیں گے، کیونکہ گھر کے افراد تو تھے ہی نہیں جنہیں وہ چلا کر اکٹھا کرتی۔ سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے! وہ گلا پھاڑے چلائی تو التمش مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھوٹ گئی مجھ سے، چھوڑوں گا تو تمہیں میں کبھی نہیں۔ دھمکی لگاتا تن فن کرتا وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا، جبکہ ایزل صوفے کا سہارا لیے حد تک سی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔
آج اس نے التمش کا جو روپ دیکھا تھا وہ اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔ وہ حیرت، بے یقینی، غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات لیے ٹانگوں پر بازو پھیلائے گھٹنوں میں منہ دیے زاروں کی طرح رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، میرے پیار کا اتنا برا صلہ دیا مجھے، اور کہہ رہی ہو کہ صرف ایک انکار ہی تو کیا ہے تم نے۔ اس انکار کو ہی تمہاری سب سے بڑی غلطی نہ بنا دیا تو میرا نام بھی التمش نہیں۔ اس کے گھر کے باہر کھڑا بارش میں بھیگنے کے باوجود بھی وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ لیے وہ اس کی بربادی کے ارادے لیے آگے باندھ رہا تھا۔ مجھ پر اس فارس کو فوقیت دی تم نے، اس کے خلاف ایک لفظ تک برداشت نہیں، اور میری ذات کے تو تم نے پرخچے تک اڑا کر رکھ دیے، مگر کوئی احساس ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تمیز سے بات کریں التمش، وہ آپ کے بھائی اور میرے آغا ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایزل کا اس شخص کا حمایتی بن کر اس پہ چلانا جس سے اسے شدید نفرت ہونے لگی ہے۔ التمش کے اندر شرارے جلا گیا۔ جانتے ہیں اس پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ کس پر بھروسہ ہے؟ صرف اور صرف اپنے آغا پر۔ مجھ سے زیادہ اس کمینے پہ بھروسہ ہے تمہیں؟ میری ذات کی کوئی ویلیو نہیں، مجھے بے اعتبار ٹھہرا کر اس کے بھروسے کا دم بھر رہی تھی نا۔ اب دکھاؤں گا تمہیں کہ کون کتنے بھروسے کے لائق ہے۔ اس پوری دنیا میں تمہیں تمہارے اس پیارے آغا جان پر بھروسہ ہے، یہی کہا تھا نا تم نے۔ افسوس، تمہارا یہ یقین بہت جلد غلط فہمی میں بدلنے والا ہوں۔ اس شخص پہ قائم تمہارے اس بھروسے کو بری طرح توڑ کر دو کوڑی کا نہ کر دیا تو میں بھی اپنے باپ کا نہیں، نہ اسے منہ دکھانے کے قابل چھوڑوں گا نہ تمہیں۔ میرے ساتھ اتنا بڑا فریب رچانے، میری محبت کے منہ پر تمانچہ مارنے کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو التمش کسی صورت نہیں بخشتا، تمہیں بھی نہیں بخشوں گا، تمہیں تو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا ایزل۔ ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر برساتا تو زہریلے پن سے گویا ہوا۔ کیا کہا تھا تم نے کہ تمہیں اپنی زندگی مرضی اور خوشی سے گزارنے کا حق ہے؟ نہیں ایزل بیبی، بالکل بھی نہیں، کیونکہ تمہارے سارے حق تو اب میں پیروں تلے کچل ڈالوں گا۔ بس تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، بلکہ تم دونوں دیکھو، میری بہن کا دل توڑ کر اس انم کا ہاتھ تھام لیا اور دوسری بہن پہ بھی اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ نہ خود رانیہ کے ہوئے نہ ایزل کو میرا ہونے دیا، مگر کوئی بات نہیں، کیونکہ ایزل کو تو میں حاصل کر ہی لوں گا۔ اپنی چیز اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا التمش، مگر اس سے پہلے تم دونوں سے بدلہ لے کر اپنے اندر جلتی اس آگ کو بھی تو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے عقب میں کھڑے گھر، جبکہ ایک نظر برابر موجود گھر پر ڈالی اور پھر اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے کچھ سوچتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ تمہاری بربادی کا سامان تو کر لوں فارس صاحب، وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بولا اور گاڑی فل سپیڈ میں بھگا لے گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔